اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحابه أجمعين فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ نساء کا آغاز کریں گے۔ سورہ نساء کو سمجھنے سے پہلے، اس کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے قرآن میں جو ابھی تک صورتیں پڑھی ہیں اس میں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ جو قرآن کی صورتیں ہوتی ہیں اس میں مکی صورتیں ہوتی ہیں اور مدنی صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں گروپس ہوتا ہے، مکی اور مدنی صورتوں کا گروپس ہوتا ہے۔ تو پہلا گروپ جو ہے وہ 5 صورتوں پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلی جو سورہ تھی سورہ فاتحہ، وہ مکی سورہ ہے، جو حجم میں تو بہت چھوٹی ہے لیکن مفہوم اور عظمت اور فضیلت اور معنی کے اعتبار سے بہت اہم، بہت بڑی سورہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ اچھا، اس کے بعد جو 4 صورتیں آ جاتی ہیں وہ 2 کے جوڑے میں ہیں اور وہ مدنی صورتیں ہیں۔ ہم نے سورہ بقرہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی، اس کا ایک گروپ ہے مدنی صورتوں کا۔ پھر سورہ نساء اور سورہ مائدہ، ان کا ایک گروپ ہے اور یہ بھی مدنی صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایک جوڑا آلریڈی پڑھ کر آ چکے ہیں، آل عمران اور سورہ نساء کا۔ آل عمران اور سورہ بقرہ کا۔ اب جو ہم پڑھیں گے سورہ نساء اور سورہ مائدہ، وہ پڑھیں گے۔ اچھا، اس میں جو نسبت زوجیت ہے ان میں سے ایک فرق ہے، وہ کیا ہے؟ جو جوڑے کی شکل میں ہیں اس میں کچھ جو فرق ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ نساء جب ہم پڑھیں گے، جب ہم پہلی آیت دیکھیں گے جہاں سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، وہاں پہ جو خطاب کیا گیا ہے وہ ہے یا ایھا الناس۔ ناس مطلب لوگ، لوگوں سے۔ جب یا ایھا الناس آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اے لوگوں، جس میں مسلمان، منافق، کافر، ہر انسان موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خاص طور پر انسانوں سے خطاب ہے، تمام انسان سے۔ لیکن جب ہم سورہ مائدہ پڑھیں گے تو وہاں پر آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یعنی وہاں خطاب خاص طور پر کس کے لیے ہے؟ ایمان والوں کے لیے۔ اچھا، سورہ نساء جب ہم پڑھیں گے تو اس میں 3 امپورٹنٹ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 امپورٹنٹ لڑیاں ہیں۔ جیسے لڑیاں ہوتی ہیں نا، ان کو ایک ساتھ جوڑ دیا جائے تو وہ ایک لڑی بن جاتی ہے، اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ 3 لڑیاں آپ کو سورہ نساء میں ملیں گی، جس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک لڑی تو وہ ہے جس میں اہل ایمان سے خطاب ہے، دوسری لڑی وہ ہے جس میں اہل کتاب سے خطاب ہے۔ اہل کتاب کون ہوتے ہیں؟ جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی یہود اور نصارہ، تو دوسری وہ ہو گئی۔ اور تیسری جو لڑی ہے وہ ہے منافقین سے خطاب ہے، اور اس سورہ کا ایک بڑا حصہ جو ہے اس میں منافقین سے خطاب کیا گیا ہے۔ اچھا دیکھیں، اگر ہم دیکھتے ہیں تو جب قرآن کے اندر خطاب کیا جاتا ہے تو یہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا پھر یا ایھا الذین کفروا، ہے نا، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ لیکن منافق کے لیے کوئی صیغہ استعمال نہیں کیا جاتا، کوئی خطاب کے لیے کوئی ورڈ نہیں ہے۔ آپ کو یا ایھا الذین نافقوا نہیں ملے گا،
ہے نا، اے منافق لوگوں، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی خطاب نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے منافق سے کس طرح خطاب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنو. اب آپ سوال یہ کریں گے کہ جب ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے تو کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ یہ منافق ہیں یا یہ ایمان والے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ کو پارکھی نظر چاہیے. جو آیت نازل ہوئی ہے اس کا پس منظر آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اسی لیے کہا جاتا ہے صرف ترجمے سے اگر قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر کو سمجھنا بہت ضروری ہوتی ہے. اچھا، جو منافق ہوتے ہیں وہ قانوناً مسلمان ہی ہوتے ہیں. اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو آج بھی آپ کو کئی مسلمان ایسے دکھیں گے جو منافقت کی روش پر ہیں. یعنی جب وہ کسی کو دیکھتے ہیں تو اس کی روش اختیار کر لیتے ہیں. اور یہ بہت بڑا مرض ہے کیونکہ وہ بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں اگزامپل لے لیں ہم کہ جب ہم میں سے ہی، ٹھیک ہے، بہت دور نہ جائے، اگر ہم اپنے آس پاس ہی دیکھیں گے تو جب ہم کسی دین کی مجلس میں جائیں گے تو ہمارا ایک ڈیفرنٹ اٹائر ہوگا، ڈیفرنٹ آؤٹ لک ہوگا. جیسے ہم سے زیادہ تقوی والا، ہم سے زیادہ پرہیزگار کوئی نہیں ہے. اور اسی خاتون کو، اسی لیڈی کو جب ہم کسی پارٹی میں دیکھیں گے، کسی کوئی میرج ہے، کوئی پارٹی ہے، جب ہم اس میں دیکھیں گے تو ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ لک ہمیں نظر آئے گا. بال کھلے ہوئے ہیں، کوئی پردہ نہیں، میک اپ ہزاروں کا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، چلیں، میک اپ کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بال کھولنے میں بھی کوئی برائی نہیں ہے اگر کوئی غیر محرم نہیں ہے، صرف خواتین ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جو کمبائنڈ فنکشنز ہوتے ہیں جس میں آدمی عورت سب ایک ساتھ ہوتے ہیں، ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ کس طرح مطلب جو کچھ ہوتا ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے. ٹھیک ہے، اس میں زیادہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے. لیکن منافقت کہاں پر ہے؟ وہی لڑکی، وہی عورت، وہی خاتون آپ کو جب یہ بیان اور درس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہاں کمپلیٹلی ڈیفرنٹ لک میں نظر آتی ہے. تو وہ کس کو دھوکہ دے رہی ہے؟ کیا لوگوں کے لیے وہ اتنا پھر کور ہو کے گئی ہے؟ کیونکہ ہم تو اللہ نے جو ہمیں حکم دیا اس کے اکارڈنگ ہم نے چلنا ہے، لیکن ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ انسان ہم بن کے جاتے ہیں دو جگہ. تو کیا یہ منافقت نہیں ہے؟ کسی اور کو ہم بلیم نہ کریں، ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں، کیا ہم ہر جگہ ایک ہی ہیں یا ہمارے الگ الگ چہرے ہیں؟ اور خدا نہ خواستہ اگر ہمارے الگ الگ چہرے ہیں تو ہمیں سمجھنا ہے، ہمیں سنبھلنا ہے، چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہوں. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے، کیا ہم دو چہروں میں تو نہیں بٹے ہوئے؟ کیا ہماری زندگی دو طریقے کی تو نہیں ہے؟ خیر، ہم بات کیا کر رہے تھے کہ یہاں پر جو منافق سے بات کی گئی ہے تو جو استعمال کیا گیا ہے، جو لفظ استعمال کیا گیا ہے یا جو اس طرح سے خطاب کیا جاتا ہے وہ بھی یا ایھا الذین آمنو ہی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ خطاب مومن کے لیے ہے یا منافق کے لیے. اور اگر اس فرق کو اچھے طریقے سے نہ سمجھا جائے تو بہت بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے. سورہ توبہ میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اہل ایمان، تمہیں کیا ہو جاتا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں تو تم زمین میں دھسے جاتے ہو. اب خطاب تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے اہل ایمان، تو آپ کو کیا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جب تم سے کہا جاتا ہے کہ نکلو تو تم زمین میں دھس جاتے ہو. لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے نہیں کی بلکہ منافق سے کی ہے، کیونکہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کبھی ایسا کرتے ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑے کہ تم کیوں زمین میں دھس جاتے ہو. تو یہ بہت غور و فکر کی بات ہے کہ ہم سمجھیں کہ یہ بات کہاں پر ہوئی ہے. اچھا، اس سورہ کے جو شان نزول کی ہم بات کریں، زمانہ نزول کی بات کریں تو یہ الگ الگ خطبوں پر مشتمل ہے جو غالباً سن 3 ہجری کے جو شروع سے لے کر اور 5 ہجری کے شروع میں آغاز میں وہاں پر ڈیفرنٹ جہاں پہ ضرورت پڑی تو آیات نازل ہوئیں.
3 ہجری سے لے کے 5 ہجری کے شروع تک. اچھا یہ فائنڈ آؤٹ کرنا مشکل ہے کہ کس مقام پر مطلب کس آیت سے لے کر کس آیت تک کہاں پر نازل ہوئی، یہ فائنڈ آؤٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے، لیکن کچھ واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں جن سے ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آیات جو ہیں وہ اس وقت نازل ہوئی ہوں گی. ٹھیک ہے، کیونکہ جو ہم تاریخ ہم نے پڑھی ہے، ہسٹری ہم پڑھتے ہیں، یا ہم نے جیسے غزوہ احد دیکھا، غزوہ بدر کے بارے میں دیکھا، تو ایک ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اوکے یہ آیت نازل ہوئی تو یہ اس اوکیزن پر اس وقت یہ آیت نازل ہوگی. اب جیسے وراثت کی جو تقسیم ہے اور یتیموں کے جو حقوق ہیں وہ جنگ احد کے بعد نازل ہوئے، کیونکہ مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے اور مدینہ کی جو لوگ تھے، چھوٹی سی بستی تھی، وہ جو لوگ تھے، اب وہ کیا ہوا کہ بہت سارے لوگ جب شہید ہو گئے تو یہ سوال اٹھا کہ جو شہداء ہیں ان کی میراث کس طرح تقسیم کی جائے گی، جو یتیم بچے ہیں ان کو کس طرح سے ان کا سب کچھ جو کچھ ہوگا وہ کیسے کیا جائے گا. تو اس پر ہم یہ قیاس لگا سکتے ہیں کہ ابتدائی 4 رکوع اور 5ویں رکوع کی پہلی 3 آیتیں اسی زمانے میں نازل ہوئی ہوں گی. اچھا صلاۃ خوف اگر ہم دیکھیں تو غزوہ ذات الرقا کے زمانے میں ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو کہ سن 4 ہجری میں ہوا، تو ہم قیاس لگا سکتے ہیں کہ 4 ہجری کے آس پاس صلاۃ الخوف نازل ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی جب خوف کے زمانے میں جو جنگ کی حالت میں نماز کس طرح سے پڑھنا ہے. اچھا مدینہ سے بنی نذیر کا جو اخراج ہوا تھا وہ ربیع الاول سن 4 ہجری میں ہوا تھا، تو یہاں سے ہم گمان کر سکتے ہیں کہ جس میں یہ بات نازل ہوئی ہوگی کہ جس میں یہودیوں کو آخری تنبیہ کی گئی تھی کہ ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے پھیر دیں. تو یہ کچھ ڈفرینٹ اوقات ہیں جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی ہوگی. اچھا اسی طرح سے پانی نہ ملنے کی وجہ سے تیمم کی اجازت جو ملی وہ غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر دی گئی جو 5 ہجری میں ہوا. ٹھیک ہے، جہاں پہ تیمم کا ذکر ہوا. اچھا اب ہم دیکھیں کہ اسلامک سوسائٹی کی جو تنظیم ہوئی اس کے لیے سورہ بقرہ میں جو ہدایت دی گئی تھی، اب اس سے زیادہ ہدایت کی ضرورت تھی، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک اسلامک سوسائٹی بن رہی تھی اور کانسیپٹس کلیئر ہونا تھے سوسائٹی کے. تو سورہ بقرہ میں تو جو ہدایت دی گئی تھی اب اور زیادہ ان ہدایت میں اضافے کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے، تفصیل سے بیان کیا گیا سورہ نساء میں، یعنی مسلمان کی جو ایک سوشل لائف ہونا چاہیے، ایک اجتماعی زندگی ہونا چاہیے، وہ اسلام میں کس طریقے کی ہونا چاہیے. نکاح پہ کتنی مطلب پابندی ہونا چاہیے، کتنی جو وائفس ہیں وہ ہونا چاہیے، خاندان کی تنظیم کے اصول کیسے ہونا چاہیے، معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئی، یتیموں کے حقوق بتائے گئے، وراثت کی تقسیم بتائی گئی، معاشی معاملات کے معاملات کیسے ہونا چاہیے وہ بتائے گئے. ٹھیک ہے، شراب نوشی پر پابندی کی گئی، طہارت اور پاکیزگی کے احکام دیے گئے، اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ایک صالح انسان کا طرز عمل کیسے ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ بھی اور بندوں کے ساتھ بھی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہم انشاءاللہ تعالی سورہ نساء میں پڑھیں گے. آیت نمبر 1 دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگوں اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے پھیلا دیے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں، اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے. اب اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں آگے چل کر انسانوں کے جو حقوق ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں، ان کی خصوصیت، ان کے خاندانی نظام کس طرح سے بہتر کیا جائے،
اس کی جو قوانین ہیں وہ یہاں پر اس سورہ میں ارشاد فرمائے جائیں گے. اس لیے بہت خوبصورت تمہید یہاں پہ لی گئی کہ ایک طرف تو اللہ سے ڈریں، اس کی ناراضگی سے بچیں، اور دوسری طرف یہ بات ذہن میں کر لیں کہ تمام انسان کیا ہیں اصل میں، تمام انسان اصل میں کیا ہیں، ایک ہی آدم اور ایک ہی حوا سے پیدا کیے گئے. یعنی ایک ہی انسان، ایک ہی جو مطلب ہم سارے لوگ اگر دیکھا جائے تو آگے چل کر اگر ہم اس دائرے کو بڑا کر لیتے ہیں، جیسے ماں باپ ہیں، ان سے جو بھائی بہن ہیں وہ کیا ہیں، آپ کے ریئل بردرز اینڈ سسٹرز ہیں. دین آپ کے جو کزنز ہو جاتے ہیں، جو فرسٹ کزنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا دائرہ بڑھ گیا. اس کے بعد ہمارے سیکنڈ کزنز ہو جاتے ہیں، دائرہ اور بڑھ گیا. اسی طرح سے اگر ہم اس دائرے کو بڑھاتے جائیں تو ایک وقت ہم کہاں پہنچ جاتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ہم آدم علیہ السلام پر پہنچ جاتے ہیں، جہاں ہمارا جو اصل ہے وہاں پر ہمیں ملتا ہے. تو ہم ایک ہی باپ کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی نوع انسانی کی تخلیق ابتدا میں ایک ہی فرد سے ہوئی، ٹھیک ہے، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. اچھا، اب اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، یہ جو بات آتی ہے کہ جو حوا علیہ السلام ہیں ان کی پسلی سے، آدم علیہ السلام کی پسلی سے ان کو بنایا گیا، یہ اس کی تفصیل ہمیں قرآن میں نہیں بلکہ بائبل میں ملتی ہے. اور اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے 7130، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو اس کو توڑ ڈالو گے، اس لیے اس کے ساتھ لطف اور نرمی والا سلوک کرو تاکہ تم اس کے ساتھ زندگی گزارتے رہو. ٹھیک ہے، ویسے تو یہ بات یہ ہے کہ ایک جو عورت ہوتی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ عورتوں کا مزاج کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ان کے ساتھ نرمی برتو ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ جو ہوتی ہیں اگر تم انہیں سیدھا کرنا چاہو گے تو تم انہیں توڑ ڈالو گے. اس کا مطلب عورت جو ہوتی ہے وہ سیدھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. لیکن اب اس حدیث کو پازیٹیو وے میں ہی لینا ہے، یہ نہ کریں گی گھر جا کر یہ بولیں گے دیکھیں ہم تو ٹیڑھی پسلی سے بنے، ہم تو سیدھے ہوں گے ہی نہیں. شوہر کی ہمیں بات ماننا ہے، کیونکہ شوہر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر سجدے کا حکم دیتے تو شوہر کے لیے دیتے، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے. اچھا، یہاں پر کیا کہا، یہاں پر منہما آیا ہے. جب ہم آیت پڑھتے ہیں منہما سے مراد کیا ہے؟ آدم اور حوا ہیں. اگر آپ جیسے میں نے کہا آگے بڑھتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم جو آگے بڑھتے آدم اور حوا پر پہنچ جائیں گے. تو اس رشتے سے جو پوری انسانیت ہے وہاں پہ ہمارے سارے رشتے آپس میں ہم بھائی بہن ہو جاتے ہیں. یہاں پر یہی چیز سمجھائی گئی. اچھا، جب ہم اس آیت کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ تقوی کا حکم آیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. اللہ کا واسطہ ہم کیسے دیتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا اللہ کا واسطہ ہے تمہیں. جب بھی کوئی لڑائی ہوتی ہے، کوئی آرگیومنٹ ہوتی ہے، تو فائنلی پھر ہم اس کو کہاں لے کے جاتے ہیں اپنی بات کی کہ اللہ سے ڈرو. تم کیسے بات کر رہے ہو؟ اللہ کا واسطہ ہے تمہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اپنی زندگی کے اندر جب یہ جو ہم لفظ لاتے ہیں نا اللہ سے ڈرو، اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، تو یہ چیزیں اگر ہر انسان لٹرل وے میں سمجھنے لگ جائے، صرف زبان سے نہیں، جب سمجھنے لگے گا تو کیا ہوگا؟ وہ رشتوں کو اچھے سے سمجھ سکے گا. اسی آیت میں آگے سمجھایا گیا کہ رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو. تو رحمی رشتے کون سے ہوتے ہیں؟ جو ایک ہی ماں سے پیدا ہوتے ہیں. ان کا اولین دائرہ کون سا ہوتا ہے؟ بھائی بہن ہوتے ہیں، اور جو اپنے والدین کی اولاد میں سے ہوتے ہیں. پھر یہ رحمی رشتہ جو ہوتا ہے، جو مین رشتہ ہے وہ بھائی بہن کا ہے، جو آپ کے ریئل بردرز اینڈ سسٹرز ہیں. دین یہ دائرہ جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے اور پھر وہ جتنے بھی رشتے ہوتے ہیں وہ سارے آپ کے ایک رشتہ اس کے بیچ میں قائم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ایک رشتے میں ہوں.
ان اللہ کان علیمن رقیبا، ان اللہ کان علیکم رقیبا. تو یہ جو ہے یہ تقویٰ کی روح ہے. اگر ہر وقت یہ خیال رہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے، میرا کوئی عمل اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ انسان کا جو دل ہے نا، ہم نے پڑھی نا ابھی حدیث جبریل کے اندر، ہم نے کیا پڑھا کہ محسن کون ہوتا ہے؟ محسن وہ ہوتا ہے جو ہر لمحہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یعنی تقوی کا ہائیسٹ لیول کیا ہوتا ہے؟ احسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہائیسٹ لیول احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر لمحہ آپ نے ڈرتے رہنا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے. اور جب انسان یہ سوچنے لگے، چاہے میری سوشل لائف ہو، چاہے میری کسی بھی طرح کے میرے معاملات ہوں، خاندانی معاملات ہوں اور معاشرتی معاملات ہوں، اللہ کا تقویٰ میں نے اختیار کرنا ہے کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اگر ہم اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہم محسن کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں، اور تب ہماری صرف ریلیشن شپ سے نہیں بلکہ ہماری ہر ایک چیز، ہماری عبادات، ہماری لائف سٹائل، ہمارے ریلیشنز، ہر ایک چیز ہماری جو ہوتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ یہ آیت نمبر 1 تھی جو ہم نے بہت اچھے سے سمجھ لی. آیت نمبر 2 دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 میں یہ بتا دیا کہ سارے جو لوگ ہیں وہ ایک ہی انسان سے پیدا ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہم سب کا ایک دوسرے کے لیے ایک انسانیت والا رشتہ موجود ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 2 میں ہے کہ اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ ہے. اچھا، یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم کے بارے میں مسند احمد کی حدیث ہے 6078 کہ یتیم جب وہ بالغ ہو جائے اور اس سے بھلائی محسوس کی جانے لگے، یعنی جب وہ بالغ ہو جائے. ٹھیک ہے، یعنی وہ جب تک بالغ نہیں ہوتا بچہ، ٹھیک ہے، جب تک بالغ بچہ نہیں ہوتا تب تک وہ یتیم ہوتا ہے. سوال یہ کیا گیا کہ یتیمی کب ختم ہوتی ہے؟ جواب ملا کہ جب وہ بالغ ہو جائے. تو یتیم کون ہوتا ہے؟ جب تک وہ بالغ نہ ہو، جب تک وہ سمجھدار نہ ہو. اچھا، سوسائٹی کے دبے ہوئے طبقات میں اگر دیکھا جائے تو جو یتیم ہیں وہ ایک بہت اہم طبقہ، یعنی سب سے ویکسٹ سیکشن آف دا سوسائٹی اگر ہم دیکھیں تو وہ کون ہے؟ یتیم ہے. اور جاہلیت کے دور میں ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، ان کے مال ہڑپ کر لیے جاتے تھے، بہت وہ کمزور تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یتیم کا مال ہڑپ کرنے والے جو ہیں اور جو اپنے مال میں ان کے مال کو ملا لیتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. ایسا کرنے والا حرام کو حلال کے ساتھ ملا دیتا ہے. اور اسی بات میں نفرت دلانے کے لیے آپ دیکھیں، جب آپ اس کا جب عربک دیکھیں گے، جب آیت پڑھیں گے تو اس میں خبیث کا لفظ آیا. خبیث کیا ہوتا ہے؟ ناپاک چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، بہت ناپاک چیز کے لیے. تو یہاں پہ خبیث لفظ کو استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کے ذہن، ہوتا کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے نا، ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے، کیونکہ ہم جو پڑھتے ہیں وہ پڑھنا نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے، ہم نے قرآن کو اگر آج بھی ہم دیکھیں تو ہارڈلی ٹوٹل پاپولیشن میں سے 1% سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے جو قرآن کو میننگز کے ساتھ سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پہ خبیث لفظ کا استعمال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ غلط سمجھا جائے، یتیم کے مال کو لینا. اچھا، جب یہ حکم نازل ہوا، ٹھیک ہے، جب یہ حکم نازل ہوا کہ یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو اور اپنے برے مال کو ان کے اچھے مال سے نہ بدلو اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو، ٹھیک ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو صحابہ کرام تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے، کیونکہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی، کوئی حکم نازل ہوتا تھا تو صحابہ گھبرا جاتے تھے. اب جو صحابہ تھے وہ جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اٹھے اور گھر جانے کے بعد جو بھی یتیم ان کی پرورش میں تھے ان کا کھانا پینا، ان کے برتن سب الگ کر دیے.
اور अब जब सब कुछ अलग कर दिया तो यतीम थे, जाहिर सी बात है, कम उम्र थे और शऊर भी उनमें इतना नहीं था। तो अब क्या हुआ कि बड़ी परेशानी होने लगी, क्योंकि उनके जो उनकी निगरानी कर रहे थे, उनके जो गार्डियन थे, उन्होंने क्या किया, उनका सब कुछ अलग कर दिया। अब यतीमों को इससे बड़ी परेशानी होने लगी और आपकी खिदमत में हाजिर हुए और सारी बात बताई। तो कुरान में फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 220 जो हम ऑलरेडी पढ़कर आ चुके हैं वो नाजिल हुई। तो उसमें क्या कहा कि जब आपसे यतीम के बारे में सवाल करें तो आप उनसे क्या कहें कि उनकी इस्लाह करना बेहतर है, और अगर तुम उन्हें अपने साथ मिला लो तो ये तुम्हारे भाई हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके खाने पीने, उनकी हांडी, उनका सब कुछ अलग कर दो, ऐसा नहीं। उनके साथ अगर तुम मिला लो तो वो तुम्हारे भाई हैं। अल्लाह ताला तो जानता है कौन सुलह करने वाला है और कौन फसाद करने वाला है। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें मशक्क़त में डाल देता। अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो कहता कि यतीम का सब कुछ अलग कर दो, उनकी हांडी अलग कर दो, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा। अल्लाह ताला तो जानते हैं दिलों के हाल। सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला आपकी नीयतों को जानते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने जो कहा कि जो यतीम का माल हड़प कर जाते हैं, अपने माल में मिला लेते हैं, उसके लिए यहाँ पर मना फरमाया गया। और इसकी वजाहत जो थी सूरह बकरा की आयत नंबर 220 में हम पढ़ चुके। इससे रिलेटेड एक हदीस देखते हैं। मुस्नद अहमद की हदीस है 6335 कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मेरे पास कोई माल नहीं है, ठीक है, मतलब मैं बहुत गरीब हूँ और एक यतीम है जो मेरी सरपरस्ती में है, मैं उसकी किफ़ालत करता हूँ, तो क्या मैं उसका माल ले सकता हूँ? ये कब सवाल किया? जबकि वो बहुत गरीब है और यतीम के पास माल है, तो सवाल किया क्या मैं वो माल ले सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका क्या जवाब दिया कि अपने यतीम के माल से खा सकते हो। यानी ऐसा नहीं है कि यतीम आपके घर में रह रहा है और उसका माल, आप परेशान हो और आपको उसकी किफ़ालत भी करना है और आप उस माल को नहीं ले सकते। आप उसका माल ले सकते हो, लेकिन उसमें इसराफ ना हो, फिजूल खर्ची ना हो, माल को जमा करने वाले ना बनो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप सोचो कि ये तो मेरा माल नहीं है, ये तो मेरे जो घर में यतीम है उसका माल है, वो आपका भतीजा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप सोचो कि ये तो यतीम का माल है, अब मैं क्या करूं, इसको खूब अच्छे से जैसे चाहूँ इस्तेमाल करूँ। नहीं, जितनी ज़रूरत है, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो उस माल को आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यतीमों के हुकूक़ हम कुरान में बहुत जगह पढ़ेंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 220 में हम पढ़ चुके हैं, यतीम तुम्हारे भाई हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर, ये रेफरेंसेस शेयर नहीं किए, मैं वैसे ही बता रही हूँ। सूरह बकरा की आयत नंबर 83 में हमने पढ़ा यतीमों से अच्छा सलूक करो, ठीक है। इसी तरह से सूरह निसा की आयत नंबर 6 में हम पढ़ेंगे यतीमों का माल जब वो बलागत को पहुँचें तो उन्हें वापस कर दो, और जब उन्हें दो तो उनमें गवाह कर लो। सूरह दुहा में हम पढ़ेंगे यतीम को झिड़कने की ममानियत है, ठीक है। इस तरह से यतीम के बारे में बहुत कुछ कुरान में आया है। बस ज़रूरत यह है कि हम इन चीज़ों को समझें, इन पर अमल करने वाले बने। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। आयत नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी यतीम के बारे में ही बात हो रही है। अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीम बच्चियों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकोगे तो उन्हें अपने निकाह में ना लाओ, बल्कि जो औरतें तुम्हें पसंद हो उनसे निकाह कर लो, 2-2, 3-3, 4-4 तक। लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा हो कि उनके दरमियान अदल ना कर सकोगे तो फिर एक ही पर बस करो, या वो औरतें जो तुम्हारी मिल्क यमीन हो, ये उससे करीब तर है कि तुम एक ही तरफ को ना झुक पड़ो। अब इस आयत के अंदर हम देखते हैं कि 2 बातें बताई गई हैं। एक तो वो जो यतीम बच्चियां आपके घर में हैं उनके साथ आपने कैसा बर्ताव करना है। दूसरा ये कि आपको जो निकाह करना है उसकी तादाद बता दी गई, और उस पर यह भी बता दिया गया कि वो तादाद पर आपको किस तरह से किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। इसमें ये 2-3 चीज़ें इस आयत में, इसको समझते हैं। यहाँ पर जो यतामा लफ्ज़ आया है उससे मुराद यतीम बच्चियाँ हैं। अच्छा, यतीम लड़के जो होते हैं वो तो क्या होता है, एक उम्र को पहुँच जाते हैं, उसके बाद अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं अपनी मर्ज़ी से। लेकिन बेचारी जो बच्चियाँ होती हैं, यतीम हो जाती हैं, उनके साथ क्या होता है, जो उनकी निगरानी में जो होते हैं, उनके जो गार्जियन होते हैं, उनके जो सरपरस्त होते हैं, वो क्या करते हैं, उन्हीं के साथ निकाह कर लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो भी माल होता है उस बच्ची का वो इनको मिल जाता है ना।
اور اس طرح جو سارا مال ہوتا ہے ایک طرح سے اسے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. ریزن یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس بچی کو پسند کر رہے ہیں, ریزن ہوتا ہے کہ اس کے مال کو وہ پسند کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں, اس کو وہ اپنے نکاح میں لے کے اس کے مال کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں. اور ان کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ بھی انہیں نہیں دیے جاتے. ٹھیک ہے, حقوق کیا ہوتے ہیں؟ جیسے مہر کی ادائیگی ہوتی ہے. اچھا, اس میں کہا گیا کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو تم ان بچیوں کے ساتھ نکاح مت کرو. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ نکاح مت کرو, دوسری عورتوں سے نکاح کر لو. بھائی نکاح کی ممانعت تو نہیں ہے نا, نکاح کر لو, دوسری عورتوں سے کر لو, 2 سے کر لو, 3 سے کر لو, 4 سے کر لو. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں کتنی عورتوں سے نکاح جائز ہے ایک وقت میں؟ 4 عورتوں سے نکاح جائز ہے. اس کو آگے دیکھتے ہیں, لیکن یہ یتیم سے نکاح والی بات سے ایک حدیث ہے, وہ دیکھ لیتے ہیں پہلے. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 2068. ٹھیک ہے, اسی آیت سے ریلیٹڈ سوال کیا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے. تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ اس یتیم لڑکی کے متعلق ہے جو اپنے کسی ولی کی سرپرستی میں ہو. ٹھیک ہے, اور کیا ہو کہ وہ جو لڑکی کا جو ولی ہے وہ اس کا مال اس کو پسند آ جائے. ٹھیک ہے, اس لڑکی کی خوبصورتی اس کو پسند آ جائے اور وہ یہ خواہش کرے کہ میں اس لڑکی سے نکاح کر لوں, مگر وہ اس کو حق مہر نہ دے اس کو. ٹھیک ہے, کیوں نہ دے؟ کیونکہ یہ لڑکی تو میرے پاس ہی رہتی ہے, اس کو مہر دے کے میں کیا کروں گا, جبکہ مہر تو ایک لڑکی کا حق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ اس چیز میں انصاف نہ کر سکے تو اور اس قدر نہ دینا چاہے جو کسی غیر کو دے, یعنی اگر کسی اور لڑکی سے شادی کرے, کسی اور خاتون سے شادی کرے تو جتنا مہر اس کو دے گا, اگر اس بچی کو اتنا مہر نہ دے سکے, ٹھیک ہے, اس یتیم بچی کو اتنا مہر نہ دے سکے تو ایسی صورت میں ان کے ساتھ نکاح سے منع کر دیا گیا. یعنی اگر تم ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو ان سے نکاح مت کرو, الا یہ کہ ان سے عدل کریں. ایسا بھی نہیں ہے کہ منع ہے بالکل آپ کرو ہی مت نکاح. اگر ان کے ساتھ عدل کر سکتے ہو, انصاف کر سکتے ہو, ان کے مہر ادا کر سکتے ہو تو جائز ہے, بالکل جائز ہے. اور آگے فرمایا اسی حدیث میں کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو تو ان کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کر لو جو بھی تمہیں پسند آئے. ٹھیک ہے, جو بھی تمہیں پسند آئے دوسری عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو. تو اس آیت کی تفسیر بتائی کس نے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. اچھا, اب اس بات کو دیکھتے ہیں کہ 2 3 4 نکاح آپ کر سکتے ہو, لیکن اگر اس میں تم کو یہ اندیشہ ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک سے ہی نکاح کرو. ہوتا کیا ہے, بڑے ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں بہت آرام سے یہ بات کہتی جاتی ہے کہ دیکھیں ہمارے یہاں تو 4 نکاح جائز ہیں. بھئی آگے یہ بھی تو دیکھو, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان کے درمیان تم انصاف نہیں کر سکتے, انصاف کرنے کی ایک بہت بڑی شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے, اگر تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی نکاح کرو. اچھا, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے اس کو تو ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور وہ چیزیں جو ہم نہیں سننا چاہتے, ہم نے یہاں تک تو پڑھا کہ 2 3 4 نکاح کر لو, لیکن اس کے بعد جو آیا کہ اگر تم ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو نہ کرو, وہ چیز ہم چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بات اس لیے یہاں پہ ایڈ کی گئی تاکہ تم ایسا نہ ہو کہ ایک کی طرف جھک جاؤ, باقی 3 کو تم چھوڑ دو. اگر تمہارے اندر اتنی کیپیبلٹیز ہیں کہ تم 4 کو برابری کے ساتھ ان کا حق ادا کر سکتے ہو تو پھر تم 4 کرو, ادروائز ایک ہی نکاح پر رہو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو 2 3 4 نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے اس میں عدل کرنے کی بھی بات کی گئی, اور اگر تم اس شرط کو پورا نہ کر سکو تو پھر ایک ہی شادی کرو. بیویوں کے درمیان جو عدل کی بات آ رہی ہے اس میں ہر طرح سے جو ان کو جو فائنینشلی ان کو جو دیا جائے گا, ان کا نان نفقہ ہے, ان کے زیورات ہیں, ان کے کپڑے ہیں, جو بھی ان کی ضرورت ہیں, ٹھیک ہے, ہر چیز کو برابری سے آپ نے دینا ہے. لیکن اب دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے دل کا رجحان, وہ کسی ایک کی طرف زیادہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے, لیکن ہاں باقی ساری چیزوں کے اندر
آپ نے اپنا وقت بھی برابر دینا ہے، ہر چیز برابر دینی ہے. لیکن ہاں دیکھیں یہ تو ایک ماں باپ کے لیے بھی ہوتا ہے، ماں کے لیے جو اولادیں ہوتی ہیں وہ سب برابر ہوتی ہیں، لیکن کسی ایک اولاد کے لیے ہم دیکھتے ہیں، ہم بھائی بہنوں میں ہی دیکھتے ہیں کہ کسی ایک اولاد کے لیے ماں کا رجحان جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ باقی اولادوں کو پسند نہیں کرتی. تو یہ ایک دل کے معاملات ہوتے ہیں. سنن ابو داؤد کی حدیث 2134 میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے درمیان تقسیم کرتے، عدل کرتے یعنی انصاف کے ساتھ کرتے، اور ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے بس میں، یعنی ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے، ان کو ان کے جو بھی ان کی ریکوائرمنٹس ہیں جو بھی دینا ہے وہ تو میرے بس میں ہے، وہ میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اس بات پر مجھے ملامت نہ فرمانا جس کا تو مالک ہے اور میرا اس پر اختیار نہیں. کیا ہے وہ چیز؟ اس سے مراد دل ہے. یعنی جو دل ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، ہم نے سیرت بھی پڑھی ہے الحمدللہ، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، ہے نا. ہم نے پڑھا تھا کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبت آپ کس سے کرتے ہیں تو انہوں نے حضرت عائشہ کا نام لیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میرا اس چیز پر اختیار نہیں، میرا دل پر اختیار نہیں ہے، لیکن باقی ساری چیزوں میں عدل کرتا ہوں. اچھا، اسی میں ایک چیز اور بتائی گئی کہ جو عورتیں جنگوں میں گرفتار ہو کر آتی ہیں، جو کیپٹیوز ہوتی ہیں، جنہیں غلام بنا لیا جاتا ہے، لونڈی جس کو کہا جاتا ہے، تو جب ایسی اگر جو تقسیم کی جائے اس میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے. وہ جو آپ کی ملکیت میں آتی ہیں، جو کیپٹیوز بن کر آتی ہیں، وہ ایک انسان کتنی بھی رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے، اس میں کوئی تعداد نہیں بتائی گئی، کوئی لمیٹیشن نہیں ہے کہ وہ کتنی ہیں، وہ کتنی بھی ہو سکتی ہیں، ان لمیٹڈ ہیں. یہ جو نکاح کی بات ہے یہ 4 پر ہے. ٹھیک ہے. جو کیپٹیوز آپ کے پاس آتی ہیں، جو گرفتار ہو کے جو لڑکیاں آپ کے پاس آتی ہیں، جو آپ کی غلام بن جاتی ہیں، باندی بن جاتی ہیں، ان کے لیے کوئی بھی لمیٹیشنز نہیں بتائی گئی. آیت نمبر 4 ہم دیکھتے ہیں، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو، اور اگر وہ خود اپنی رضامندی سے اس میں سے کوئی چیز تمہیں چھوڑ دے تو تم اس کو کھاؤ مزے سے، خوشگواری سے. اچھا دیکھو ہوتا کیا ہے، ہم بہت دیکھتے ہیں کہ مہر جو ہے وہ دینے میں بہت زیادہ پرابلمز کریٹ کی جاتی ہیں. مہر ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ایک چیز ہے جو دی جا رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو، خوش ہو کے دیا کرو. ہاں عورت اگر معاف کر دے، اگر عورت اس میں سے چھوڑ دے، اگر کہے کہ نہیں آپ رہنے دیں، اور جو کہ زیادہ تر عورتیں کرتی ہیں، عورتوں کا حق ہے بھائی، عورتوں کو حق دو ان کا. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے اگر وہ کوئی چیز چھوڑ دے تو اس کو کھاؤ مزے سے. ٹھیک ہے. اب دیکھو مہر کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. مہر میں آپ کچھ بھی دے سکتے ہو، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو 10 تولہ سونا ہی دینا ہے، 10 لاکھ کیش دینا ہے، ایسا نہیں ہے. ہم نے یہ ایک حساب بنا لیا ہے کہ مہر کو بھی جس طرح سے وہ جہیز کا کانسیپٹ جو کہ ہے ہی نہیں اسلام میں، وہ اتنا امپورٹنٹ بنا دیا ہے کہ ایک غریب باپ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا. سیم وے جو مہر ہے، مہر کا کانسیپٹ اتنا زیادہ جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں کہ لڑکے والے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اتنا مہر ہم کہاں سے دیں. اب دیکھیں صحیح بخاری کی حدیث ہے 5030. ایک خاتون آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہتی ہوں. تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو ایک صحابہ تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ان کی ضرورت نہیں ہے تو آپ ان کا نکاح میرے ساتھ کر دیں. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے لیکن تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں رسول اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ جا کے ڈھونڈو. وہ جو صحابہ تھے وہ گئے، انہوں نے ڈھونڈا لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا، پھر مجھے لوہے کی ایک انگوٹھی بھی مجھے نہیں ملی. ٹھیک ہے. تو ایک لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی کہ میں ان کو دے دوں، اور البتہ میرے پاس ایک تہبند ہے. ٹھیک ہے. اور میرے پاس ایک بس وہی ایک چیز ہے، تو میں اس کو آدھا پھاڑ کر اپنا تہبند دے دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تہبند کا وہ کیا کرے گی؟
اگر وہ اوڑھے گی تو تم یوز نہیں کر سکتے، تم یوز کرو گے تو وہ یوز نہیں کر سکے گی، آدھا پھاڑ دو گے تو وہ کسی کے کام کا بھی نہیں ہوگا۔ اب وہ بیچارے صحابی جو تھے سمجھ ہی نہیں پائے کہ میں کیا دوں مہر میں، اور وہ جانے لگے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج ہمارے زمانے میں کیا ہوتا ہے؟ الٹا ہوتا ہے۔ آج ہمارے زمانے میں ہوتا ہے کہ لڑکی کے پاس کتنی مال دولت ہے، کتنا وہ جو جہیز میں کتنا لے کر آئے گی، اور کیا کہتے ہیں جہیز تھوڑی، وہ تو جو لڑکی کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ہیں۔ تو کیا لڑکا ایک لڑکی کو جس کو وہ شادی کر کے لے کر آئے گا اس کو ضرورت کی کچھ چند چیزیں بھی نہیں دے سکتا؟ ہم فرنیچر بھی دلاتے ہیں، ہم جیولری بھی دلاتے ہیں، ہم کپڑے بھی دلاتے ہیں، ہم مطلب اس کو پورا گھر سیٹ کر کے دیتے ہیں۔ تو پھر لڑکا کیا کرتا ہے؟ آپ یہاں پر دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہر میں تمہارے پاس دینے کو کیا ہے؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اچھا، تو اب انہوں نے کہا، جب انہیں جاتے ہوئے دیکھا صحابہ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جاتے ہوئے دیکھا تو بلایا اور ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ تم کو قرآن یاد ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو تم انہیں زبانی پڑھ لیتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا جی میں ان کو پڑھ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو قرآن کی جو بھی صورتیں تمہیں یاد ہیں ان کے بدلے میں اس سے تمہارا نکاح کر دیا جاتا ہے، یعنی یہ تمہارا مہر ہے کہ تم ان کو وہ صورتیں جو ہے وہ یاد کرواؤ گے یا ان کو بتاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے ان کا نکاح ہو گیا۔ تو یہ حدیث کو یہاں رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ مہر کتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ کچھ بھی دے دو، یہ نہیں ہے کہ وہ 1,00,000 2,00,000 10,00,000 کا کانسیپٹ ہو، کچھ بھی آپ دے کر اس کو ادا کرو۔ اتنے زیادہ مہر آپ نے باندھنا ہی نہیں چاہیے، جو ہم ایک عام زبان میں کہا ہوتا ہے کہ مہر کتنا بنا ہے، اتنا بننا ہی نہیں چاہیے مہر کی وہ ادا نہ کیا جا سکے۔ ہمارا اسلام بہت ایزی ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا لیا ہے۔ آیت نمبر 5 دیکھتے ہیں، اور مت پکڑا دو ان ناسمجھوں کو اپنے وہ مال جن کو اللہ نے تمہارے گزران کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں انہیں اس میں سے کھلاتے پہناتے رہو اور ان سے بات کیا کرو اچھے انداز میں۔ اچھا، پہلے ہم نے دیکھا کہ یتامہ اور عورتوں کے مالی حقوق کی ادائیگی کا حکم تھا۔ اب فرمایا کہ یتیموں کو ان کا واپس جو مال ہے لوٹا دو اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے؟ اور کب لوٹاؤ؟ جب وہ ایک حد پہ پہنچ جائیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں قرآن میں دوسری آزمائشوں کے ساتھ مال جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور یتیموں کے لیے بالخصوص مال جو ہے وہ سہارا تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا کوئی کمانے والا نہیں ہوتا، ان کے لیے وہ سہارا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یتیموں کے جو سرپرست ہیں ان کو کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے مال کو اپنا تصور کرتے ہوئے اس کی حفاظت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب تک حفاظت کرنا ہے، ایسا سمجھیں کہ جیسے ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب تک یتیم میں فہم اور شعور اور مال سنبھالنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو جائے جب تک اس کی آپ نے حفاظت کرنا ہے۔ اور اگر کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے یتامہ کو تو نہایت محبت اور پیار کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے، ٹھیک ہے؟ اور جب مال لینے کے لائق ہو جائے یتیم تو اس کا مال ان کو دے دیا جائے۔ یہاں پر یتیموں کے لیے ناسمجھ کا لفظ آیا ہے کیونکہ ایک تو وہ بہت کم عمر ہوتے ہیں، مال کی حفاظت اور اس کو استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے لیے اس وجہ سے ناسمجھ کا لفظ ہے جو استعمال کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ ان کے مال کی حفاظت آپ کو ایسے کرنا ہے جیسے کہ آپ اپنے خود کے مال کی حفاظت کرتے ہو، ان سے اچھے انداز میں بات کرو۔ اگر کسی بات کو لے کے کنفیوژن ہو جائے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو ان کو سمجھاؤ۔ آیت نمبر 6 دیکھتے ہیں، اور یتیموں کی جانچ پرکھ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر سوجھ بوجھ پاؤ تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور تم ہڑپ نہ کر جاؤ اسراف اور جلد بازی کر کے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جو کوئی غنی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، اور جو کوئی محتاج ہو کھائے دستور کے مطابق۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو اس پر گواہ ٹھہرا لو، اور اللہ کافی ہے حساب لینے کے لیے۔ اب یہاں پہ کیا فرمایا گیا کہ دیکھو جب وہ بڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر سوجھ بوجھ آ جائے، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے مال ان کو دے دو۔ ایسا نہ کرو کہ وہ مال کو لینے کے لائق ہوں، اس سے پہلے ہی تم ان کا مال ہڑپ کر جاؤ، خرچ کر دو،
ठीक है। और अगर तुम गनी हो तो तुम्हें तो ज़रूरत ही नहीं है कि उनके माल को तुम इस्तेमाल करो, लेकिन हाँ अगर तुम मोहताज हो तो उसमें से कुछ लेना चाहो, जो कि जैसे कि मैंने एक हदीस शेयर की थी पहले, उसमें से कुछ माल लेना चाहो तो वो ले सकते हो, लेकिन दस्तूर के मुताबिक। और जब उनका माल उनको दो तो उनके ऊपर गवाह ज़रूर ठहरा लो। देखो हम देखते हैं कुरान के अंदर जहाँ भी इस तरह से जो लेन देन की बात आती है वहाँ गवाह की बात ज़रूर आती है। ये जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया, नहीं हमें तो आपके ऊपर बहुत भरोसा है, लिखने पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्या ज़रूरत है कुछ हम हिसाब किताब रखें। तो अल्लाह ताला ने हर एक बात पे जहाँ भी कैलकुलेशंस की बात आई है वहाँ अल्लाह ताला ने गवाह ठहराने की बात की है, तो उस पर गवाह ठहरा लो, अल्लाह काफ़ी है हिसाब लेने के लिए। यहाँ पे फिर ये भी कह दिया कि अल्लाह काफ़ी है हिसाब लेने के लिए, अल्लाह सब कुछ जानते हैं, लेकिन दुनियावी मामलात में आपको गवाह बना लेना चाहिए। आयत नंबर 7, मर्दों के लिए भी हिस्सा है उसमें से जो तरका छोड़ा है वालिदैन ने, रिश्तेदारों ने। औरतों का भी हिस्सा उसमें से जो तरका छोड़ा है वालिदैन ने, रिश्तेदारों ने, चाहे वो विरासत थोड़ी हो या ज़्यादा हो, हिस्से में अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट आयत, बहुत इंपॉर्टेंट आयत। आयत नंबर 7, यहाँ पे कहा गया विरासत छोटी हो, ज़्यादा हो, बड़ी हो। लोग क्या करते हैं, अरे इतना ज़्यादा कहाँ छोड़ा कि इसका इतना कैलकुलेशंस किया जाए कि 1/3 इतना, 1/8 इतना, 1/4 इतना, इतने सारे कैलकुलेशंस किए जाएं तो थोड़ी सी विरासत है। तो अल्लाह ताला कह रहा है चाहे छोटी हो चाहे ज़्यादा हो, सब में से हिस्सा किया जाए। और ये जो कहा जाता है ना लड़कियों को क्यों हिस्सा देना, यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहा है औरतों का भी हिस्सा है उसमें से जो उनके वालिदैन या रिश्तेदार छोड़ कर जाएं। आयत नंबर 8 देखते हैं, और जब हाजिर हो तकसीम के वक्त कराबतदार और यतीम और मोहताज तो उन्हें भी कुछ दे दिला दो उनमें से, और उनसे माकूल अंदाज में बात करो। अगर कोई प्रॉब्लम होती है कुछ प्रॉब्लम नहीं, अगर कोई आपके पास जब आप तकसीम कर रहे हो कोई यतामा आपके पास मौजूद है तो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि उनको भी कुछ दे दवा दो, उनको भी थोड़ा बहुत अपने जो आपको तकसीम हो रहा है उसमें से अच्छे अंदाज में उनको भी दे दिया करो। आयत नंबर 9 देखते हैं, और डरते रहना चाहिए उन लोगों के कि अगर उन्हें भी छोड़े होते अपने पीछे नातवान बच्चे तो उनके बारे में उन्हें कैसे कैसे अंदेशे होते। तो उन्हें चाहिए कि अल्लाह का तक़वा अख्तियार करें, सीधे सीधे हक बात करें। अगर उन्होंने अपने बच्चे छोड़े होते तो कैसा फील करते वो, उसी तरह से दूसरे के बच्चों को भी हमदर्दी की निगाह से देखना चाहिए। यकीनन वो लोग जो यतीमों का माल हड़प करते हैं नाहक, तो वो अपने पेटों में आग भर रहे हैं और वो अनकरीब भड़कती आग में दाखिल होंगे। तो देखें जो लोग हड़प करते हैं माल यतीमों का, उनके लिए कितना बड़ा अजाब बताया गया। अब बहुत इम्पॉर्टेंट आयत आ रही है, आयत नंबर 11 और आयत नंबर 12। इन आयत को समझाने के लिए मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूँगी, पहले कुछ चीज़ें समझाऊँगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा देखें, इसको समझाने से पहले मैं आप लोगों से एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि इसमें जो तकसीम बताई गई है, ठीक है, जितना मुझे अल्लाह ताला ने नॉलेज दी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ये विरासत की कैलकुलेशंस हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप सिर्फ इस लेक्चर की बिना पे कोई कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। ये एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, मतलब कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब एक सिंपल सा, एक कहते हैं ना मोटा मोटी चीज़ जो होती है वो हम यहाँ पे ले लेंगे, उसको समझ लेंगे। लेकिन अल्लाह ताला से मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला मेरा हर एक लफ्ज़ मेरा बिल्कुल सही हो, जो अल्लाह ताला ने बताया है वही चीज़ मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं। मुझसे कोताही हो जाए, मुझसे कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ करिएगा। मैं बिल्कुल भी मतलब इस लायक नहीं हूं कि इतने बड़े कैलकुलेशन को एक्सप्लेन कर सकूं, लेकिन हाँ मैंने बहुत तरीक़े से इसको समझने की कोशिश की है। जितना मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ उतना ही आप लोग समझें। इस कैलकुलेशन को अपना एक बेस ना बनाएं, ठीक है, जहाँ पे इस तरह की चीज़ें आती हैं। आपने जो आलिम हैं, जो मुफ्ती हैं, जहाँ पे इस तरह के केसेस रिजॉल्व होते हैं, आप लोगों ने उनसे ज़रूर कंसल्ट करना है, ठीक है। लेकिन कुरान में हमें जो एक चीज़ बता दी गई है उसे इंशाअल्लाह ताला मैं समझाने की कोशिश करूँगी। फिर से कह रही हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ करे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत अहम ये कैलकुलेशंस हैं, ठीक है। तो मुझे अच्छा चलें, ये कैलकुलेशंस हम देखते हैं
लाइक हमारे पास एक जो शख्स जिसका इंतकाल हुआ उसके पास जो ये उसकी अमाउंट है, ठीक है, 1,40,000। अब सबसे पहले इसमें से जो कैलकुलेशन होगा वो होगा आपका जो 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 तदफीन में यूज़ होगा, ठीक है, यानी जो कफन दफन में होगा। उसके बाद जो उसका कर्जा है जो उसने लिया होगा वो, उसके बाद उसकी जो उसने वसीयत की होगी। अच्छा, अब आप कहेंगे कि वसीयत तो अलाउड नहीं है, ठीक है, लेकिन 1/3 अपनी टोटल आपकी जो भी आप छोड़ के जा रहे हो उसमें से 1/3 आप वसीयत कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? किसी एनजीओ में दे सकते हो, किसी मस्जिद में दे सकते हो, किसी दोस्त को दे सकते हो, ठीक है, किसी को आप जिसको भी आप देना चाहो, सिर्फ आपकी टोटल में से 1/3 तक आप दे सकते हो। तो अगर ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की, आपने तदफीन भी कर दी, कर्जा भी अदा कर दिया, वसीयत भी दे दी, 1/3 में से जितना आपको महसूस हुआ, आपने फॉर एग्जाम्पल 20,000 गया अमाउंट, तो आपके पास कितना बचा? 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 अब बचा। अब उसमें से सबसे पहला हिस्सा किसका जाएगा? सबसे पहला हिस्सा इसका, वो कम करूं मैं, सॉरी, सबसे छोटा वाला लेते हैं, ठीक है। तो ये था 1,40,000, इसमें से कितना चला गया? 20,000 चला गया। अब बचा कितना? 1,20,000। अब इस 1,20,000 में से सबसे पहले जाएगा पेरेंट्स का, सबसे पहला अमाउंट जाता है पेरेंट्स का, ठीक है। पेरेंट्स का कितना जाता है? 1/6 माँ का और 1/6 बाप का, ठीक है। 1/6 ही माँ का होगा और 1/6 ही बाप का होगा। तो 1/6 कितना होगा? 1,20,000 को जब 1/6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20,000। तो 20,000 माँ का और 20,000 बाप का, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 40,000, ठीक है। पहली चीज समझ में आ गई। जितना पैसा बचा है उसमें से क्या किया? सबसे पहले पेरेंट्स को दे दिया, ठीक है, सबसे पहले पेरेंट्स को दे दिया। तो ये आपका हो गया, कितना हो गया आपका? 1,20,000 में से जब 1/6 दोनों को दिया तो कितना हो गया? वो हो गया आपका 40,000। अब हम क्या करेंगे कि हम इसी 1,20,000 में से ही, इसी 1,20,000 में से फिर हम वाइफ का निकालेंगे। कितना निकालेंगे वाइफ का? 1/8, यानी ये जो 1,20,000 है इसका 1/8 निकालेंगे, ठीक है। इसमें से माइनस नहीं करेंगे, इसी 120 में से निकालेंगे। कितना आ जाएगा? 120 डिवाइडेड बाय 8 करते हैं तो वो आ जाता है 15,000। ये किसका हो गया अमाउंट? ये हो गया अमाउंट वाइफ का, ठीक है। ये वाइफ का हो गया और ये पेरेंट्स का हो गया, ठीक है। इतना समझ गए? उम्मीद करती हूँ इतना समझ गए होंगे, ठीक है। ये चीज़ इरेज करते हैं। तो ये चीज़ इतनी हो गई, स्क्रीन छोटी है इसलिए ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। तो ये चीज़ यहाँ पर ओके। तो ये यहाँ पे 1,20,000 में से 40,000 भी माइनस करेंगे और 15,000 भी माइनस करेंगे। तो जब ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा 65,000, ठीक है। तो ये अमाउंट आ गया 65,000। अब इस 65,000 में से जो बच्चे हैं उनका हिसाब किताब होगा। समझ गए आप लोग? सबसे पहले ये जो अमाउंट था इसमें से जितना भी उसका बनता था, तदफीन का, कर्ज का, सब दे दिया, ये अमाउंट आया। अब इस 1,20,000 में से 1/6 बाप को दिया, 1/6 माँ को दिया, तो हुआ वो 40,000, 20,000, 20,000। और इसी 1,20,000 में से बीवी को दिया तो वो हुआ 15,000। किसी की 2 बीवियां हैं तो 15,000 में से ही दिया जाएगा, 7,500, 7,500, ठीक है। अब बचा ये 65,000। अब इसमें से जो कैलकुलेशन होगा वो होगा औलादों का। उसमें से हम सब जानते हैं कि बेटे को जो मिलते हैं वो 2 बेटियों के बराबर हक मिलता है। वहाँ एक सन जो होगा 2 डॉटर्स के इक्वल होता है। अब ये कैसे करेंगे? अब आप ये सोचें कि एक बेटा है, ठीक है, एक बेटा है और 3 बेटियां हैं, 3 डॉटर्स हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? इस एक को, क्योंकि इसका डबल होगा,
तो मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे, यानी ये 2 बेटों के बराबर इसको मिलेगा और बेटियां तो 3 हैं तो वो 3 ही रहेंगी। अब ये जो 65,000 है वो कितने अमाउंट में डिवाइड होगा, यानी 3 तो बेटियां हैं प्लस 1 बेटा है तो 1 + 1, यानी उसको डबल दिया जाएगा तो कितनी हो जाएगा 2, तो यानी कितना हो गया 3 + 2 कितना हो गया 5 हो गया। कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल लगेगा इनिशियली समझने में, लेकिन ये है कि इसको जब दोबारा से सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। और ये एक जो एक नॉर्मल हिसाब है वो बता रहे हैं, फिर तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब ये जो 65,000 था हमने हिसाब क्या लगाया 5 का, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13,000 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 13,000 जो है वो एक बेटी का होगा और 13 का जस्ट डबल कितना हुआ 26,000 जो होगा वो बेटे का हो जाएगा, ठीक है। अब 13,000 एक बेटी का हुआ, बेटी कितनी थी 3 बेटियां थी, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 39,000, ठीक है 39,000। तो यानी 39,000 किसको मिल जाएगा 39,000 बेटियों को मिलेगा, यानी 13,000 और बेटे को मिलेगा 26,000। इसी तरह से अगर ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे उसका कैलकुलेशन करेंगे, 3 बेटियां हैं 2 बेटे हैं तो क्या करेंगे 2 को 4 कर देंगे और बेटियां 3 तो डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 बेटे हैं 2 बेटियां हैं तो 4 का हो जाएगा 8 और 2 बेटियां हैं तो ये डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा। इतना कैलकुलेशन उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। 1,40,000 है, 20,000 ये गए, बचे 1,20,000 में से 16 बाप को, 16 माँ को, उसी 1,20,000 में से 18 बीवी को, जो अमाउंट बचा 65,000 उसमें से बच्चों का मिला 2 मिलेगा बेटे को, 1 हिस्सा मिलेगा बेटी को। इतना समझ गए। अब उसके बाद हम दूसरा हिसाब ये करते हैं कि कितना बचा था 65,000 सब कुछ देने के बाद। अगर बेटी एक है बेटा नहीं है तो क्या होगा, वो पूरा अमाउंट बेटी को नहीं जाएगा, बेटी को जाएगा 50% अमाउंट जाएगा, और जो 50% है रिमेनिंग 50% यानी 32,500, तो 50% जो बाकी का बचा वो बाकी का किसको जाएगा, वो जाएगा वालिद को। किसके वालिद को, जो मरहूम है, ठीक है, उसके वालिद को बाकी का 50% जाएगा, ठीक है। ये हिसाब है। अच्छा, अब उसके बाद ये है, ये तो हिसाब है जब एक बेटी हो, लेकिन जब एक से ज़्यादा बेटी हो, 65,000 है यहाँ पर, एक से ज़्यादा बेटी हो तो क्या होगा 2/3 जाएगा बेटियों को और 65,000 का 1/3 जाएगा वापस से वालिद को, ठीक है। ये 2/3 जाएगा बेटी को और बेटियों को, जितनी बेटियां होंगी, ठीक है, उनमें 2/3 जो भी अमाउंट बनेगा वो 2/3 बेटियों में जाएगा और 65,000 का 1/3 जाएगा किसको, वालिद को। ये कब होगा, जब बेटा नहीं है, बेटी एक है तो हाफ, बेटे ज़्यादा हैं तो 2/3। इंशाल्लाह ताला अब आप इतना समझ गए होंगे। अब उसके बाद अगर वाइफ मर जाती है, ठीक है, वाइफ मर जाती है तो हस्बैंड को जो 1,20,000 था, ठीक है, 1,20,000 कौन सा अमाउंट था जिसमें से हमने माँ को दिया था और बीवी को दिया था। अगर बीवी मरती है तो हस्बैंड को उसका 1/4 मिलेगा अगर बच्चे हैं, अगर बच्चे नहीं हैं तो हस्बैंड को 1,20,000 का हाफ मिलेगा, ठीक है। और फिर जो बाकी के कैलकुलेशंस हैं वो आगे होते जाएंगे, फिर रिश्तेदारों में हैं और फिर लंबा कैलकुलेशन है, लेकिन हम ये जो ऊपर की बातें हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, एक चीज़ होती है कलाला, वो आप लोग समझ लें। कलाला क्या होता है, जिसकी ना तो औलाद हो ना ही उसके वालिदैन हो, ठीक है, और उसके हुक्म हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, उसकी जो कैलकुलेशन है वो आयत नंबर 176 में डिफाइन की गई है, ठीक है। तो मैंने उस पोर्शन को टच भी नहीं किया, हम लोग इसी चीज़ को समझते हैं, ठीक है। कलाला का क्या हिसाब होगा कि जिसकी औलाद भी नहीं हो, वालिदैन भी ना हो, तो फिर वो भाई बहनों में तकसीम होता है, ठीक है।
بھائی بہن کا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو حقیقی بھائی بہن ہوتے ہیں جنہیں عینی بھائی بہن کہا جاتا ہے، یعنی ماں بھی ایک باپ بھی ایک، اور یہ عرب میں یہ بہت کانسیپٹ تھا، اس لیے سرسری طور پہ سمجھا دیتی ہوں۔ ایک ہوتے ہیں اللاتی، اللاتی یعنی باپ تو ایک ہوتا ہے لیکن مائیں الگ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو عینی اور اللاتی کا ایک ہی حکم ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اقیافی، جس میں ماں تو ایک ہوتی ہے لیکن والد الگ ہوتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے نا کہ ایک شادی بیوہ ہوتی ہے یا ڈیورسی ہوتی ہے، دوسری شادی کر لی، میاں نے دوسری شادی کر لی، اس سے بچے، پھر اس سے بچے، تو لمبا چوڑا وہ حساب کتاب عربز میں ہوتا تھا۔ اب ایسا نہیں ہوتا، اب تو ایک ہی بیوی ایک ہی شوہر پہ موسٹلی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، اب یہ یہاں پر یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ ہسبینڈ کو کیا ملے گا، 1/4 ملے گا اگر بچے ہیں تو، اور ہاف ملے گا اگر بچے نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اب ماں باپ تو ہیں لیکن بچے نہیں ہیں، تو جو ماں ہے، ماں کو ملے گا 1/3، ٹھیک ہے، اور فادر کو مل جائے گا 2/3، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے تو 1/3 اور 2/3 میں کر کے یہاں سے کیا ہوگا، آپ کا جو تقسیم ہے وہ ہو جائے گی۔ اچھا، اب اگر بھائی بہن ہو، جس کا انتقال ہوا ہے، جو مرحوم ہے، اگر اس کے بھائی بہن ہو تو کیا ہوگا، اس کنڈیشن میں جو ماں ہے اس کو ملے گا 1/6 اور باقی کا ملے گا باپ کو، یعنی 5/6 جو ہوگا وہ باپ کو مل جائے گا، کیونکہ اگر 1/6 ماں کو ملا اور 5/6 باپ کو مل جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی بہن ہے تو انہیں کیا ملے گا، بھائی بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ والا کیلکولیشن کیوں کیا کہ 1/6 اور 5/6 کا؟ وہ اس لیے ہے کہ جو باپ کی جو اولادیں ہیں ان کو پھر اس میں سے کیلکولیشن دیا جائے گا، 5/6 میں سے باقی سب کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی ہوں گی، اور اگر نہیں ہوئی ہوں گی تو لیکچر کو دوبارہ سے سنیے گا، انشاءاللہ تعالی چیزیں جو ہوں گی وہ اور زیادہ کلیئر ہو جائیں گی۔ دوبارہ سے سنیے گا، ٹھیک ہے، اور قرآن کی آیات کو دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ جتنا کچھ ہے وہ اس میں سے ہی سمجھایا ہے، انشاءاللہ تعالی آگے جب آپ اور دیکھیں گے تو چیزیں اور زیادہ کلیئر ہو جائیں گی۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 11 پہ، آپ لوگ بھی آیت نمبر 11 نکال لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کے لیے حصہ ہے 2 لڑکیوں کے برابر، ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر اگر میں صرف ترجمہ پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، پھر اگر لڑکیاں ہی ہوں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہے۔ اگر ایک ہی لڑکی ہے اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے والدین میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے جو اس نے چھوڑا۔ اگر میت کی اولاد ہو اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کے وارث ماں باپ ہوں گے، اس کی ماں کا 1/3 ہے۔ پھر اگر میت کے بھائی بہن ہوں تو اس کی ماں کا 1/6 حصہ ہے، اور اس کی وصیت کی تعمیل کے جو وہ کر جائیں یا بعد ادائے قرض کے تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نافع ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا فریضہ ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوگا، ایک ہی بیٹا ہے تو اس کو پورے ترکے کا وارث بنا دیا جائے گا۔ بیٹی کا جب حصہ ہوگا تو آدھا اسے دیا جائے گا، ایک بیٹی ہے، اگر ایک سے زیادہ ہے تو 2/3 اس کو دیا جائے گا۔ اگر اس کے والدین زندہ ہیں تو ان کی وراثت میں ان کو 1/6 دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی شخص لا ولد فوت ہو جائے، اس کی اولاد نہیں ہے، تو اس کے ترکے میں سے اس کی ماں کو 1/3، باپ کو 2/3 ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر مرنے والا بے اولاد ہو لیکن اس کے بھائی بہن ہو تو اس صورت میں ماں کا حصہ مزید کم ہو کر 1/3 کے بجائے 1/6 ہو جائے گا، اور باقی سارا حصہ باپ کو مل جائے گا، لیکن بھائی بہن کو کچھ نہیں ملے گا، وہ باپ کی طرف سے وارث ہوں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے اکارڈنگ وہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وراثت کی تقسیم سے پہلے 2 کام کرنا ضروری ہے۔ پہلا تو یہ کہ اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے وہ ادا کر دینا چاہیے، اور اس نے کوئی وصیت کی ہو تو اس کو پورا کر دینا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کس کا کیلکولیشن ہے، کیوں ہے، کتنا ہے، وہاں پہ اپنی عقلوں کو نہ لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو بتا دیا گیا ہے اس کے اکارڈنگ تم نے وراثت کو تقسیم کرنا ہے۔ اب کوئی یہ سوچے میرے والدین تو بوڑھے ہیں، ان کو میں اتنا زیادہ دے دوں، کیوں کروں ایسا؟ تو یہ سارے حساب کتاب ہمیں نہیں لگانا، یہ سارے حساب کتاب اللہ تعالیٰ نے لگا کر بھیج دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ
हिकमत वाला है, अल्लाह ताला सारी चीज़ों को जानता है। आयत नंबर 12 देखते हैं, और तुम्हारा हिस्सा तुम्हारी बीवियों के तरके में से आधा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझाया कि हस्बैंड को कितना मिलेगा। अगर उनके कोई औलाद ना हो, अगर उनकी औलाद है तुम्हारे लिए चौथाई है उसमें से जो उन्होंने छोड़ा, बाद उस वसीयत की तामील के जो वो कर जाएं, या बाद अदाए कर्ज के। सबसे पहले आता है वसीयत और कर्ज अदा करना है, उसके बाद ये सारे कैलकुलेशंस होंगे, और उनके लिए चौथाई है तुम्हारे तरके का अगर तुम्हारे औलाद नहीं। अगर तुम्हारे औलाद है तो उनके लिए 8वां हिस्सा है तुम्हारे तरके में से उस वसीयत की तामील के बाद जो तुमने की हो, या कर्ज अदा करने के बाद। और अगर कोई शख्स से विरासत तकसीम हो रही हो, कलाला हो, ठीक है, अगर वो कलाला हो, कलाला कौन होता है? जिसके ना तो औलाद होती है ना उसके वालिदैन होते हैं, और इसका हुक्म हम आयत नंबर 176 में पढ़ेंगे। औरत हो या उसका एक भाई हो, बहन हो, तो उनमें से हर एक के लिए छठा हिस्सा है। अगर वो उससे ज़्यादा हो तो वो सब 1/3 में शरीक होंगे इस वसीयत की तामील के बाद जो की गई, या अदाए कर्ज के बाद। बार बार अल्लाह ताला कह रहा है कि वसीयत जो है वो कर दो, जो कर्ज है वो अदा करो, ठीक है। अल्लाह ताला सब कुछ जानने वाला है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी गई। आयत नंबर 13 देखते हैं, ये अल्लाह की मुकर्रर की गई हुदूद है जो अल्लाह ताला और उसके रसूल की इताअत करेगा वो दाखिल करेगा उन बागात में जिनके दामन में नदियाँ बहती होंगी, उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। आयत नंबर 15 देखते हैं, और तुम्हारी औरतों में से जो किसी बेहयाई का इर्तिकाब करें तो उन पर अपने में से 4 गवाह लाओ, बस अगर वो गवाही दे दें तो उन औरतों को घरों में बंद कर दो यहाँ तक कि मौत उनको ले जाए या अल्लाह उनके लिए कोई और रास्ता निकाल दे। अच्छा, पहले क्या होता था कि बेहयाई जो थी, फहाशी, बदकारी जो थी बहुत ज़्यादा आम थी, और औरतें क्या करती थी, अपने घरों में इस तरह का इंडिकेशन देती थी कि देखें ये बेहयाई का अड्डा है, यहाँ पर आओ। बेहयाई बहुत आम होती थी, और शादीशुदा औरतें भी इन कामों में इन्वॉल्व होती थी, ठीक है। तो इस्लाम ने क्या किया, इस बेहयाई को रोका, और इस तरह की सज़ा तजवीज़ की गई कि देखो तुम्हारी औरतों में से कोई औरत अगर बदकारी करे तो 4 गवाह लेकर आओ, ठीक है। आदिल गवाह होना चाहिए, मर्द होना चाहिए, और इस्लामी तकाज़ों के मुताबिक ठीक ठीक गवाही देने वाले होते हैं। वो उसकी गवाही दें उस औरत की बदकारी की, और फिर उन्हें घरों के अंदर बंद कर दिया जाए जब तक कि कोई दूसरा हुक्म ना आए, ठीक है, या तो फिर उन्हें इस हालत में मौत क्यों ना आ जाए। इसके बारे में डिटेल में हम सूरह नूर में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। अब देखें, सूरह निसा में पहले ये अहकाम आए, सूरह आज़ाब में, सूरह नूर में, और फिर सूरह माइदा में ग्रेजुअली ये सारी चीज़ें आती जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये सारे जो हुक्म थे, ये बदकारी के मुतालिक ये जो हुक्म था ये इब्तदाई हुक्म था। जब सूरह नूर आई ये हुक्म आया, ठीक है, कि उनको कोड़े लगाना है 100 और जो भी कुछ इंशाअल्लाह ताला सूरह नूर में हम पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इन चीज़ों को। अच्छा, डॉक्टर इसरार अहमद की जो राय है उसमें वो ये कहते हैं कि यहाँ पे जो लड़कियों की बात की जा रही है बदकार औरतों की, तो वो उन मुसलमान औरतों में से थीं जिनका बदकारी का मामला गैर मुसलमान मर्द से हुआ, ठीक है। तो ये आयत उनके लिए आई है। डॉक्टर इसरार अहमद का ये कौल है, उनकी राय ये है। आयत नंबर 16 देखते हैं, और जो दोनों तुम में से इस बदकारी का इर्तिकाब करें तो उन दोनों को ईज़ा पहुंचाओ, फिर अगर वो तौबा कर लें, इस्लाह कर लें तो उनको छोड़ दो। यकीनन अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला, रहम फरमाने वाला। देखें सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला क्या कह रहा है, अगर वो तौबा कर ले तो उनको छोड़ दो, ठीक है, और उनको ईज़ा पहुंचाओ। किस तरह ईज़ा पहुंचाओ उनको घर के अंदर बंद करो, थोड़ी बहुत उनको पनिशमेंट देना है तो पनिशमेंट दो। जैसा कि बताया कि ये सूरह नूर से पहले नाजिल हुई है, तो वो सारे जो क्या सज़ा देना है वो यहाँ पे डिसाइड नहीं हुआ। आयत नंबर 17 देखते हैं, अल्लाह के ज़िम्मे है तौबा कबूल करना ऐसे लोगों की जो कोई बुरी हरकत में बैठते हैं जहालत और नादानी में, फिर जल्दी ही तौबा कर लेते हैं, तो यही है जिनकी तौबा अल्लाह ताला कबूल फरमाएगा, और अल्लाह ताला बाखबर है, हकीम है, दाना है। लोग कहते हैं ना हमसे ये गलती हो गई, अब हम क्या करें, हमसे वो गलती हो गई, हम क्या करें। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि देखो कोई भी इंसान गलती कर ले, जिना भी कर ले, उसके बाद भी अल्लाह ताला से सच्चे दिल से अगर वो तौबा करे तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं, ठीक है। सूरह तिरमिज़ी की हदीस 3334 है कि ये हदीस मैंने कई बार अपने लेक्चर्स में कोट की है कि जब इंसान कोई
गुनाह करता है तो क्या होता है, उसके दिल के ऊपर सियाह धब्बा लग जाता है, सुनन तिरमिज़ी 3334, ठीक है। उसके बाद फिर वो तौबा करता है, वो धब्बा धुल जाता है, और लेकिन तौबा नहीं करता तो वो धब्बा क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, लेकिन तौबा करने से वो धब्बा धुल जाता है। तो हमने क्या कोशिश करना है कि हम उस धब्बे को धो लें। गुनाह तो होता है, इंसान से गुनाह तो होता ही है, लेकिन करना क्या है, तौबा कर लेना है। इसी तरह से सुनन तिरमिज़ी की एक हदीस है 3537 कि अल्लाह अपने बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक कि मौत का वक्त उसके गले से जो मौत का वक्त आ जाए, खरखर की आवाज़ ना आने लगे, तब तक अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल करते हैं। आयत नंबर 18 देखते हैं, और ऐसे लोगों का कोई हक़ नहीं है तौबा का जो बुरे काम किए चले जाते हैं। तौबा का मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दिया हुआ है बहुत बार कि तौबा ये नहीं होता है बुरे काम करो तौबा कर लो, बुरे काम करो तौबा कर लो, बल्कि तौबा मतलब ये होता है कि नहीं, अब मैं ये काम नहीं करूँगी, ठीक है। ऐसे लोगों का कोई हक़ नहीं है तौबा का जो बुरे काम किए चले जाते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत का वक्त आ जाता है उस वक्त वो कहता है कि अब मैं तौबा करता हूँ। और ना उन लोगों की तौबा है जो कुफ्र की हालत में मर जाएं। ऐसे लोगों के लिए तो हमने दर्दनाक अजाब तैयार किए हैं। आयत नंबर 19 देखते हैं, अहले ईमान, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम औरतों को ज़बरदस्ती विरासत में ले लो, और ना ही जायज़ है कि तुम उन्हें रोके रखो ताकि तुम उसे वापस ले लो जो कुछ तुमने उनको दिया है। हाँ, अगर वो सरीह बदकारी में मुर्तकब हुई हैं तो तुम्हें उनको तंग करने का हक़ है, और औरतों के साथ अच्छे तरीक़े पर माशरत अख्तियार करो। अगर वो तुम्हें नापसंद हो तो बईद नहीं कि एक चीज़ तुम्हें नापसंद हो और उसमें अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ बेहतरी रख दी हो। अच्छा देखें, अरब के ज़माने में एक बहुत ही एक बुरा एक कस्टम था, उसके बारे में बताया गया है कि होता ये था कि जब एक शख्स फौत हो गया, अब उसकी 4-5 बीवियां हैं, तो उसका जो बड़ा बेटा होता था उसकी हकीकी माँ तो एक होती थी, बाकी सारी सौतेली माएँ होती थी उसके लिए। तो वो क्या करता था, उन सब बीवियों की विरासत जो होती थी वो खुद अपने कब्ज़े में कर लेता था, जो भी माल होता था उनका, और बल्कि अपनी सौतेली माओं से वो शादियां कर लिया करते थे। ये बहुत ही एक बुरा एक सिस्टम था उस ज़माने में, ठीक है। या फिर बिना शादी के ही अपने घरों में रख लिया करते थे उनको, ठीक है। या फिर अगर शादी करते भी थे तो उनका जो मेहर मिलता था वो खुद रख लिया करते थे। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ए अहले ईमान, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं कि तुम औरतों को ज़बरदस्ती अपना वारिस बनाकर बैठो। तो जिस औरत का जो शौहर है वो फौत हो गया, अब वो आज़ाद है, इद्दत गुजार है, और उसके बाद जहाँ चाहे वो निकाह कर सकती हैं। यहाँ पर सिर्फ एक सूरत में औरत का हक़ महर लेने की इजाज़त दी गई है, वो क्या है, अगर वो गुस्ताख हो, बदकारी में इन्वॉल्व हो, ऐसी सूरत में खाविन को हक़ है कि वो सज़ा के तौर पर उसका हक़ महर जो है वो ज़ब्त कर ले। अच्छा, ये फिर आगे ये भी कहा गया कि उन औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, ठीक है। अगर कोई आदत तुम्हें पसंद नहीं है, बदकारी के अलावा तक बात हो रही है, अगर तुम्हें उसमें कोई आदत पसंद नहीं होता, हस्बैंड वाइफ के दिमाग मिलते नहीं हैं, तो बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसके थ्रू तुम्हें कोई खैर कसीर अता कर दे, यानी तुम्हें कोई औलाद अता कर दे। तो अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है उसकी, तो उसका एक ही पहलू क्यों देखते हो, उसका दूसरा पहलू देखो, ठीक है। तो अगर तुम्हें नहीं भी पसंद आती तो उसकी अच्छी बातों को देखो, अच्छी बातों को समझो और उसके साथ गुजर बसर करने की कोशिश करो, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं। आयत नंबर 20 देखते हैं। अब देखें, उसके बाद ये एक आयत आई, उसके बाद बिल्कुल उसकी ही आगे की क्या आयत आई है कि अगर तुम्हारा इरादा एक बीवी की जगह दूसरी बीवी ले जाने का हो और उनमें से किसी एक ने तुमको ढेरों माल दिया हो, उनमें से किसी एक को तुमने ढेरों माल दिया हो, तो उसमें से कोई भी शे वापस ना लो। क्या तुम उसे वापस लोगे बहतान लगाकर और सरी गुनाह के मुर्तकिब होकर? अब क्या कहा कि ठीक है चलो बात कर लो, सब कर लो, लेकिन अब तुम्हें लग रहा है कि नहीं, अब हम गुजारा नहीं हो सकता एक दूसरे के साथ, आदतें मैच नहीं हो रही एक दूसरे के साथ, और तो ठीक है, नहीं रहना चाहते मत रहो। अब तुम्हें इस बात की इजाज़त है कि तुम अलग हो जाओ, ठीक है, उनको तलाक दे दो, जो भी है करो, दूसरी शादी कर लो, लेकिन जो तुमने हक़ महर उनको दिया था या तोहफ़ा उनको दिया था उसको तुम वापस नहीं ले सकते, ठीक है। पहली आयत में इस बात की इजाज़त थी कि अगर औरत बदकारी करती है, ठीक है, अगर बदकारी करती है तो उस हाल में तुम महर को ज़ब्त कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर यह कहा कि देखो इस इजाज़त का गलत इस्तेमाल मत करना। अगर तुम्हें कहा कि ठीक है तुम उस हाल में ले सकते हो महर को, तो लोग क्या कर सकते हैं,
جھوٹا الزام لگا سکتے ہیں یہ عورت بدکارہ ہے تاکہ ان کا مہر ان کو واپس مل جائے. تو یہاں پر اس بات کی بھی کلیئرنس ہو گئی. ٹھیک ہے, کیا کہا کہ دیکھو ان کے اوپر جھوٹی تہمت نہ لگاؤ. ٹھیک ہے, اور ایک بات اور یہ کہی گئی کہ ان کو جو بھی مہر تم دے چکے ہو اسے واپس نہ لاؤ. یہ نہ کوشش کرو کہ کسی طرح سے میں ان کے اوپر جھوٹا الزام لگا کر ان سے مہر کو واپس لے لوں. سنن نسائی کی حدیث 3724 میں ہے کہ دیکھو جو چیز آپ دے چکے ہو اسے واپس نہیں لینا چاہیے. اور اس کا آپ یہ دیکھیں کتنا اس کا اگزامپل کیا کوٹ کیا, اس کی مثال کیا دی گئی ہے. اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو اپنی قے کر کے اس کو چاٹنے لگتا ہے. اب آپ سوچیں, کبھی لڑائی ہوتی ہے نا, لڑائی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں, اچھا میں نے تم کو وہ جو چیز دی تھی نا مجھے واپس کرو. یہ ایک بہت کامن ہوتا ہے, فرینڈس میں ہوتا ہے نا, فرینڈس میں ہوتا ہے, اچھا میں نے تم کو وہ دیا تھا لاؤ مجھے واپس کرو. ارے کبھی تو مائیں اپنے بچے کو بول دیتی نا لاؤ مجھے واپس کرو, میں نے تم کو وہ دیا تھا لاؤ, تو نہیں سن رہے نا تم, لاؤ مجھے واپس دے دو. تو یہ حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کتے کی طرح وہ مثال ہے جو اپنی قے کر کے اس کو چاٹ لیتا ہے. تو بہت اہم باتیں ہوتی ہیں جس پر ہم نے غور کرنا ہے. آیت نمبر 21 دیکھتے ہیں, اور تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم اسے کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے مضبوط قول و قرار لے چکی ہیں. آیت نمبر 22, اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے تم نکاح مت کرو, یقیناً یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی اور بہت ہی برا راستہ ہے. جیسا کہ پہلے بتایا کہ جاہلیت کے زمانے میں کیا ہوتا تھا, اپنی ہی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص طور پہ ڈیفائن کر دیا کہ دیکھو تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے. آیت نمبر 23 دیکھتے ہیں, حرام کر دی گئی تم پر تمہاری مائیں. اب یہاں پر بتایا ہے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن سے ایک آدمی نکاح نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ایک عورت کے لیے بھی ہم دیکھ لیں گے وائس ورثہ کہ یہ ان کے محرم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کون کون ہیں, چلے فنگر ٹپس پہ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں. تمہاری مائیں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بہنیں, تمہاری پھوپھیاں, تمہاری خالائیں, تمہاری بھتیجیاں, تمہاری بھانجیاں, تم وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا, تمہاری دودھ شریک بہنیں, تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی تمہاری ساس, تمہاری ربیبائیں یعنی وہ بچیاں جو تمہاری گود میں پلی ہیں, یعنی اگر بیوی کوئی بچی اپنے ساتھ لے کر آئی ہے تو وہ. ٹھیک ہے, اور وہ کون سی بچیاں ہیں, اگر تم نے ان بیویوں سے مقاربت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی وہ بچیاں جو ان بیویوں کی بچیاں جن کے ساتھ تمہارے ریلیشن شپ ڈیولپ ہو گئے, لیکن اگر ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں ہوئے, طلاق دے دیا, تو ان سے تم نکاح کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تم پر حرام کر دیا گیا کہ تم ایک وقت میں 2 بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. میں نے کاؤنٹ کیا 12 آئی ہیں. ٹھیک ہے, ایک بار آپ لوگ اور کاؤنٹ کیجئے گا. تو یہ سارے ریلیشن شپس ہیں جو جن سے نکاح حرام کر دیا گیا, جو محرم کہلاتے ہیں. اب ان کو ہم کر سکتے ہیں, مائیں ہیں تو ماں کا ہم باپ لے لیں, بیٹیاں ہیں تو بیٹے لے لیں, بہنیں ہیں تو بھائی لے لیں, ہے نا, پھوپھیاں کا پھوپھیا ہی رہے گا. ٹھیک ہے, پھوپھیوں کا پھوپھا نہیں ہوں گے. خالائیں ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ خالائیں رہیں گی. ٹھیک ہے, بھتیجیوں کو ہم بھتیجے لے سکتے ہیں, بھانجیوں کو ہم بھانجے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہم یہ حساب کتاب کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کون محرم ہے اور کون غیر محرم. آیت نمبر 24 دیکھتے ہیں, اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں. اب آیت نمبر 24 میں آگے بھی حرام بتائی گئی کون سی عورتیں ہیں, اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی اور کے نکاح میں ہوں سوائے اس کے جو تمہاری مل کے یمین بن جائیں. یہ تم پر اللہ کا لکھا ہوا فریضہ ہے. ان کے سوا جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان کے طالب بنو, بشرطے کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو, نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کے لیے لگو. بس جو بھی تم نے ان سے تمتع کیا ہو تو اس کے بدلے ان کو مہر ادا کرو جو مقرر ہوئے تھے. البتہ اس کا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ مہر مقرر ہونے کے بعد باہمی رضامندی سے کوئی کمی بیشی کر لو. یقیناً اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو آلریڈی کسی کے نکاح میں ہے اس عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. ایک عورت کے 2 شوہر کبھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, اسلام میں بالکل اس چیز کی مناہی ہے. تو ایک عورت اگر آلریڈی نکاح میں اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے. ہاں, اگر وہ تمہاری مل کے یمین میں آ جائے, یعنی کیپٹیو بن کر آ جاتی ہے, اس کا جو شوہر تھا وہ مشرک تھا, کافر تھا, وہ الگ ہو گیا, اب یہ کیپٹیو بن کے آپ کی ملکیت میں آ گئی ہیں, اب ان سے یہ ایک الگ کنڈیشن ہو گئی. ٹھیک ہے, اور یہ ایک فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے.
और तुम उनसे निकाह करो, ठीक है, उनको अपने निकाह के हिसार में लेकर आ जाओ। लेकिन ये सब तुम क्यों करो? क्योंकि अल्लाह ताला का फरीज़ा है। ऐसा ना करो कि सिर्फ अपनी शहवत को, अपनी सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए तुम ये काम करो, बल्कि ये तो एक सोसाइटी का उसूल है, एक अल्लाह ताला ने एक तरीक़ा कार बताया है ज़िंदगी गुजारने का। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स को कंप्लीट किया, फुलफ़िल किया और बात ख़त्म हो गई। नहीं, शादी तो एक कमिटमेंट होता है ना। तो ये चीज़ भी यहाँ पे समझा दी गई। और उनके महर अदा करो जो तुमने मुकर्रर किए, ठीक है। यहाँ पे फिर वही बात की गई कि जो महर है तुमने जो मुकर्रर किया है उसमें से अगर तुम कमी बेशी करना चाहते हो, वाइफ की परमिशन है, देन यू कैन डू दैट। आयत नंबर 25 देखते हैं। और जो कोई तुम में से इतनी मुकर्ररत ना रखता हो कि ख़ानदानी मुसलमान औरतों से शादी कर सके, तो वो तुम्हारी उन लोंडियों में से किसी के साथ निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्ज़े में हो और मोमिना हो। अल्लाह तुम्हारे ईमानों का हाल खूब जानता है, तुम सब एक दूसरे में ही से हो। सो निकाह कर लो उनके मालिकों की इजाज़त से और उन्हें उनके महर अदा कर दो मारूफ तरीक़े पर, उनको निकाह के हिसार में आकर, ना कि आज़ाद शहवत रानी करने वालियाँ हों और ना ही चोरी छुपे अय्याशियाँ करने वाली हों। बस जब वो कैद निकाह में आ जाएं तो फिर अगर वो बेहयाई का काम करें तो उन पर उसकी सज़ा बनिस्बत आधी सज़ा है जो आज़ाद औरतों के लिए है। ये इजाज़त तुम में से उनके लिए है जिनको गुनाह में पड़ने का अंदेशा हो। अगर तुम सब्र करो तो ये तुम्हारे हक़ में बेहतर है, अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। इस आयत को समझते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि देखो मुसलमान औरतें हैं, उनसे अगर तुम निकाह करोगे तो उन्हें हक़ महर अदा करना होगा और एक अच्छी खासी रकम वो तुमसे मांगेंगी। अब एक आदमी है, उसके पास इतना सब कुछ नहीं है, तो वो क्या करे? तो ऐसे लोगों से क्या कहा जा रहा है कि देखो जो लोंडियाँ हैं, जो मुसलमान हो गई हैं, उनसे तुम निकाह कर लो। और अल्लाह ताला तो बेहतर जानता है कि कौन मोमिन है कौन मोमिन नहीं है। तो यानी जो भी कानूनी एतबार से मोमिन हो गई है औरत, उससे तुम निकाह कर सकते हो जो लोंडी है, क्योंकि उसका स्टेटस कम है। अब एक शख्स ने अपने मतलब उस लोंडी के मालिक से बात की कि भाई मैं इसे निकाह करना चाहता हूँ, और वो उसने इजाज़त दे दी। तो अब जो मालिक के साथ उस औरत का रिलेशनशिप था, उस बांदी का, ठीक है, अब वो जो रिलेशनशिप है वो मुनक़ता हो गया। अब वो लोंडी उस एतबार से उस काम में उसके नहीं आ सकती, ठीक है। अब वो मालिक के उस काम में नहीं आ सकती, यानी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं हो सकता। अब उसकी शादी हो गई है, अब जो उसका हस्बैंड है वो उसके साथ ही रहेगी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो थी उस सोसाइटी में उस वक्त ये सारी चीज़ें अलाउड थी। हम ये सुनते हैं तो हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, क्लियर नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जो एक लोंडी होती थी, जो कैप्टिव होती थी, जो उसकी मिल्कियत होती थी, उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप करना अलाउड था एट दैट मोमेंट, ठीक है। तो ये हम आज की अगर नज़रिए से देखते तो हम इन चीज़ों को समझ नहीं पाते। ये उसी सोसाइटी की बात है, उसी माशरे की बात है, हमने उसी चीज़ को वहीं तक हमें लेके चलना है। जैसे हम कहते हैं ना, हर आयत तावील ख़ास तावील आम में होती है, तो ये वहाँ की बात है, ठीक है। अच्छा, अब निकाह हो गया, उनका घर में रहने लगी। यहाँ पे फिर ये कहा जा रहा है, देखो निकाह कर रहे हो, निकाह के का ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, माइंड तुम्हारा क्लियर होना चाहिए कि तुम निकाह कर रहे हो। ऐसा ना हो कि तुम उनसे सिर्फ अपना सेक्सुअल डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए उनसे तुम निकाह नहीं करोगे। अच्छा, और जब निकाह करो तो इस बात को आम करो, ठीक है। इस बात को तुमने डिक्लेयर करना है कि मैं फ़लाँ लड़की से, बांदी से निकाह करने लगा। छुप के ये सारी बातें नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर लौंडियाँ, क्योंकि वो मतलब एक निचली सोसाइटी की एक फ़र्द होती थी, उनका जो स्टेटस होता था वो इतना हाई सोसाइटी का नहीं होता था, तो उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती थी वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी, ठीक है। वो अय्याशियों में, बदकारियों में इन्वॉल्व होती थी। अब हुआ ये कि अब तुम्हारा निकाह हो गया, अब तुम्हें सुधर जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी अगर वो औरत बांदी जो है वो इन चीज़ों से नहीं सुधरती तो क्या करते हैं, उसकी सज़ा जो होगी, तो एक नॉर्मल औरत को जो सज़ा दी जाएगी, जो हमने ऊपर पढ़ा था, तो एक नॉर्मल औरत की जो सज़ा होगी उसकी हाफ सज़ा इसे दी जाएगी। और हाफ क्यों दी जाएगी? क्योंकि इसका सोसाइटी में स्टेटस भी हाफ है, लेवल भी हाफ है, मेहर भी कम है, इसी वजह से ये जो इसको जो सज़ा होगी वो भी कम दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे फिर एक और बात ये कह दी गई कि देखो ये जो औरतें होती हैं ये
مطلب ان کے دماغ میں ان کی کیریکٹرسٹک ہی کچھ اس طرح کی ہوتی ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے, کوشش یہ کرو کہ اپنی جو ڈیزائرز ہیں ان کو اتنا زیادہ حاوی نہ کرو. تم کوئی اچھی عورت دیکھو, ہاں اگر بہت زیادہ تمہاری ڈیزائرز بڑھ جاتی ہیں تو تم کر لو, لیکن صبر کرو, یہ زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے. آیت نمبر 26 دیکھتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح کر دے اور تمہیں ہدایت بخشے ان راستوں کی جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے, اور تم پر نظر عنایت فرمائے. اللہ سب کچھ جاننے والا, کمال حکمت والا ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سارے حقوق بتا دیے, ہر چیز کھول کر رکھ دی. ٹھیک ہے, یہاں پر کیا ہوا, یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے, اب جو ان کے علماء تھے وہ ساری باتوں کو چھپا کے رکھتے تھے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی یہ چیزیں ہم پڑھیں گے. وہ ان چیزوں کو کیا کرتے تھے, چھپا کر رکھتے تھے ان باتوں کو. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, ہم نے سارے احکام کو کھول کر تمہیں بتا دیا تاکہ جو انبیاء, جو صالحین, جو ان کا راستہ تھا تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا راستہ کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام کا راستہ کیا تھا, ابراہیم علیہ السلام کا راستہ کیا تھا. اسی راستے کو تم فالو کرو, کیونکہ جو بیچ میں یہ لوگ جو علماء آئے انہوں نے کیا کیا, چیزوں میں ہیر پھیر کرنا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام واضح کر دے. آیت نمبر 27 دیکھتے ہیں. اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائے, اور وہ لوگ جو شہوت کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ حق سے بھٹک جاؤ. آیت نمبر 28 دیکھتے ہیں. اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ کو ہلکا کر دے, اور انسان تو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ جو تمہارے اوپر یہ سارے رولز اینڈ ریگولیشنز, یہ احکام, یہ وراثت, یہ وصیت, یہ مہر اور یہ ساری چیزیں جو تم پر بتائی جا رہی ہیں, تو تمہارا بوجھ ہلکا کیا جا رہا ہے, کیونکہ انسان بہت کمزور ہے, انسان بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر لے نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہلکا کر دیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ انسان بہت کمزور ہے. تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ سارے اتنے احکام ہمیں بتا دیے گا, اس کا بوجھ میں کیسے لوں گی, بلکہ یہاں اللہ تعالیٰ آپ کا بوجھ جو ہے وہ ہلکا کر رہا ہے. آیت نمبر 29 دیکھتے ہیں. اے اہل ایمان, اپنے مال آپس میں باطل طریقے پر ہڑپ نہ کرو سوائے اس کے کہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی سے, اور نہ اپنے آپ کو قتل کرو, یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو تمہاری تجارت ہو وہ ایمانداری کے ساتھ ہو. ایمانداری کے ساتھ مطلب یہ ہے کہ تمہارا جو لین دین ہو وہ ایمانداری سے ہو. ٹھیک ہے, اور یہاں پر ایک ایگزامپل ہے جو ڈاکٹر اسرار احمد نے ہی دیا ہے, اسی ایگزامپل کو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوٹ کرتی ہوں. جی, تو وہ ایگزامپل کیا بتایا انہوں نے کہ فار ایگزامپل آپ ایک شاپ پر ہو, آپ ایک شاپ کیپر ہو. فار ایگزامپل آپ شوز بیچ رہے ہو. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ایک کسٹمر آیا, آپ نے اس کو کہا کہ یہ 2000 کا ہے. رائٹ, سامنے والے نے کہا اوکے, کچھ بارگین بھی کیا, جس میں بارگین ورڈ یوز نہیں ہے, میں بول رہی ہوں کہ ایک جیسے فار ایگزامپل بارگین بھی کیا کہ بھائی اچھا یہ اتنا کر لیتے ہیں, ایسا کر لیتے ہیں. اس نے کہا ٹھیک ہے 2000 کی چیز 1800 میں, ہاں ٹھیک ہے, ہو گیا, بات ختم ہو گئی. اب اس کے اندر اس کا پروفٹ بھی ہوگا, اس کا رینٹ بھی ہوگا, ایوری تھنگ اس میں انکلوڈیڈ ہوگی. تو یہ تو ایک ایماندار والی تجارت ہو گئی. لیکن اب آپ شاپ کیپر ہو, یا آپ کے سامنے جو شاپ کیپر ہے اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم یہ تو مجھ کو گھر میں بھی اتنی نہیں پڑ رہی. بہت کامن ہے نا, ہم جب مارکیٹ جاتے ہیں تو آپ کو زیادہ تر آپ کو لوگ ملیں گے بولتے ہوئے, ارے یہ صاحب تو مجھے گھر میں بھی نہیں پڑ رہی ہے, تو ہے نا, یہ میں آپ کو کیسے دے دوں, یہ تو مجھے گھر میں نہیں پڑتی. اللہ کی قسم مطلب جھوٹی, آپ کو بیچنا ہے بیچو, آپ کو نہیں بیچنا نہیں بیچو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے مال آپس میں باطل طریقے پر ہڑپ نہ کرو سوائے اس کے کہ تجارت ہو تمہاری باہمی رضامندی سے, یعنی جو تمہاری میوچول انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تم اپنا جو تجارت کرو وہ کرو, یہ نہیں کہ جھوٹی قسمیں کھا کر یہ والے کام کرو. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے جو بھی محنت کی وہ ساری ضائع ہو گئی. سنن ترمذی کی حدیث ہے 1211 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جو جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھیں گے بھی نہیں. کون ہے وہ؟ احسان جتانے والا, کسی کے ساتھ کچھ کرو کبھی احسان نہ جتاؤ. اپنے تہمند ٹخنے کے نیچے لٹکانے والا, یعنی اس کو غرور میں لیا جاتا ہے کہ اپنے کپڑے نیچے لٹکا کے جو گھوم رہا. اور تیسرا کیا ہے, جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے مال کو رواج دینے والا, اپنے مال کو بیچنے والا, جھوٹی قسم دے کر اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے بھی. اسی طرح سنن ابو داؤد کی حدیث ہے 3452 کی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کے پاس گئے اور اس کا غلہ تھا، تو اس سے پوچھا یہ کیسے بیچ رہا ہے، اس نے جواب دے دیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی کہ آپ اپنا ہاتھ جو ہے غلے کے اندر ڈالیں، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اندر ڈالا تو وہ اندر سے پورا جو غلہ تھا وہ گیلا تھا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں. اور یہ دیکھیں آج کے زمانے میں سب یہ کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، تو یہ ساری چیزوں سے منع فرمایا گیا. اسی طرح سے تمہیں اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا، یعنی اپنوں میں سے جو قتل کر دیا جاتا ہے اس کے لیے بھی یہاں پر منع کرا. ٹھیک ہے، اور دنیا میں تو ان چیزوں سے انسان بچ بھی سکتا ہے، لیکن آخرت کی سزا جو ہے اس سے وہ کبھی بھی نہیں بچ سکتا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ظالموں کو جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور دیں گے. دنیا میں اگر نہ بھی دیں، جو ہمیں نہ دکھ رہی ہو ظاہری طور پر، لیکن آخرت میں اس کی بہت بڑی سزا ہے. اب دیکھیں اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے آپ کا مال اور آپ کی جان محترم ہے، میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اور آپ کے لیے میرا مال اور میری جان محترم ہے، آپ اسے نقصان نہ پہنچائیں. اگر ہمارے درمیان یہ ایک جینٹلمنز اگریمنٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، ایک شریفانہ معاہدہ اگر یہ قائم ہو جائے کہ بھئی آپ میرے لیے محترم، میں آپ کے لیے محترم، تو ہمارا یہ جو سوسائٹی ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے، یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور یہ ایک سکون کا یہ سوسائٹی ہماری بن جائے. آیت نمبر 30 دیکھتے ہیں. اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا سرکشی اور ظلم کے ساتھ تو ہم جلدی اس کو چھونک دیں گے آگ میں، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی جو بھی اس کام کو کرے گا، جو بھی چیزوں سے منع کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تجارت میں، خون ریزی سے، جو بھی یہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اس کو بہت جلد آگ میں چھونک دیں گے. آیت نمبر 31 ہم دیکھتے ہیں. اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں داخل کریں گے باعزت جگہ پر. یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اگر دیکھو تم بڑے بڑے گناہوں سے دور ہو جاؤ گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تو ایسے ہی معاف کر دیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے دیکھیں کہ سنن ترمذی کی حدیث ہے 3020، جس میں بڑے گناہ بتائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جھوٹی قسم کھانا. صحیح بخاری کی حدیث 2766 میں 7 تباہ کن گناہ بتائے گئے. ٹھیک ہے، یہ بہت یہ حدیث ہمارے بالکل ذہن میں ہونا چاہیے کہ 7 تباہ کن گناہ کون سے ہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی سے بھاگ جانا، اور پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا. اسی طرح سے مسند احمد کی حدیث ہے 577، اس کے اندر بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو جیسے جیسے اس کا پانی جسم سے گرتا ہے اس کے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں. مسند احمد کی 577 آپ لوگ دیکھیے گا، ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اس میں بتایا ہے کہ وضو کے پانی سے کس طرح سے ہمارے جو گناہ ہیں وہ جھڑ جاتے ہیں. آیت نمبر 32 دیکھتے ہیں کہ تمنا نہ کیا کرو اس شے کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے. مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گے، عورتوں کے لیے ہے حصہ اس میں سے جو وہ کمائیں گی، اور اللہ سے اس کا فضل طلب کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بعض پہ بعض کی فضیلت دی ہے. کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی خوبصورت ہے، کوئی بدصورت ہے. تو تمنا نہ کیا کرو اس شے کی جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. ہوتا کیا ہے، یہ بہت گناہ اس وجہ سے ہوتے ہیں، اور اس آیت کو بہت اچھے سے اپنے دماغ میں نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے کہ تمنا نہ کرو اس شے کی جس کے ذریعے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی. سامنے والا امیر ہے، میں غریب ہوں، میں چوری کر کے اس کے برابر کماؤں گا. ٹھیک ہے، میں بدصورت ہوں، وہ بہت خوبصورت ہے، میں اپنی پوری سرجری کروا لوں گی، جو کہ منع ہے. ٹھیک ہے، میں اپنے آپ کو، میرے بچے کم پڑھے لکھے ہیں، میرے بچے کم مطلب ان کے اندر دماغ بہت کم ہے، سامنے والے کے گھر جاتی ہوں اس کے بچے تو بہت انٹیلیجنٹ، بچوں کو لگے مارنے کہ تم پڑھتے کیوں نہیں ہو. بھئی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا جسم، ہر انسان کی عقل، ہر انسان کو ایک ڈفرینٹ حساب سے بنایا، اس کی فضیلت الگ ہے. ٹھیک ہے، کچھ امیر ہیں، کچھ غریب ہیں، ہر طرح کا حساب الگ ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمنا نہیں کرنا اس چیز کی. ٹھیک ہے،
مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گے، عورتوں کے لیے حصہ اس میں سے جو وہ کمائیں گی. یعنی جو نیکیاں وہ کمائیں گے مرد، وہ مردوں کے لیے، جو عورتیں کمائیں گی وہ عورتوں کے لیے. نیکیوں میں مرد اور عورت کا کوئی حساب کتاب الگ الگ نہیں ہے. اچھا، اس آیت کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ عورتیں کما سکتی ہیں، کمانے کے لیے باہر جا سکتی ہیں، اس آیت سے یہ مراد ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. اس آیت سے یہ مراد بالکل نہیں ہے کہ عورتیں باہر جا کے کمائیں. عورتوں کو ایک نظام دے دیا گیا ہے گھر سنبھالنے کا. ایسا بھی نہیں ہے کہ عورتیں باہر نہیں جا سکتی. اگر پورا جو شرعی پردہ ہے اور سارے احکام کو فالو کرتے ہوئے اگر وہ جاب کرتی ہیں، دیٹ از آلسو الاؤڈ. لیکن اس آیت میں یہ بات نہیں کہی گئی ہے. اس میں کہا حصہ ہے اس میں سے جو اس نے کمایا. آبویسلی اگر جاب کرتی ہیں تو پوری سیلری ملے گی نا، تو حصہ ورڈ نہیں آتا. یہ حصہ ورڈ کب آتا ہے؟ اور نیکیوں کے لیے آتا ہے کہ وہ جو نیکیاں آپ کو آخرت میں ملیں گی نا، اس میں سے کتنا حصہ آپ کو ملے گا آپ کو نہیں معلوم. کتنی نیکیاں آپ کی ضائع ہو جائیں گی وہاں جا کے آپ کو نہیں معلوم. کتنی ایکسٹرا مل جائیں گی آپ کو نہیں معلوم. تو جب بھی قرآن میں آئے گا نا آپ کے لیے حصہ ہے نیکیوں میں سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نیکی اگر لفظ نہیں آئے گا، حصہ ہے جو آپ نے کمایا، اس کا مطلب ہوتا ہے نیکیاں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کے حساب سے بنایا. سلسلۃ صحیحہ کی حدیث ہے 1164، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ان کا آخری خطبہ ہوا تھا تو اس میں کہا تھا کہ اے لوگو، تمہارا رب ایک ہے، تمہارے والد آدم علیہ السلام ہیں، اور کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی سرخ کو سیاہ پر، کسی سیاہ کو سرخ پر. صرف تقویٰ ہے جو مانا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں، خطبۃ الوداع جب ان کا ہوا تھا، تب انہوں نے یہ کہا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں. اور انہوں نے پوچھا کیا میں نے تمہیں یہ پیغام پہنچا دیا؟ سب نے کہا جی آپ نے پہنچا دیا. اور انہوں نے کہا جو شخص یہاں پہ موجود نہ ہے، جو موجود نہیں ان تک یہ پیغام کو پہنچا دیا جائے. یعنی سب کے اوپر ان کی ہر انسان اپنی اس کی ایک انڈیویجویلٹی ہوتی ہے. اکارڈنگ ٹو دیٹ اونلی وہ سوسائٹی میں سروائیو کرتا ہے. اینڈ جسٹ بیکاز ہم یہ سوچنے لگے کہ اچھا سامنے والا ایسا ہے، تو ہم سوچ کے ہی اپنے اندر ہی ایک کمپلیکس پیدا ہو جاتا ہے اور ہماری زندگی خراب ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کھول کر آپ کے لیے بتا دیا. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آیت نمبر 33 دیکھتے ہیں. اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث مقرر کر دیے ہیں، جو بھی والدین اور رشتہ دار چھوڑیں اور جن کے ساتھ تمہارے عہد اور پیمان ہو تو ان کو ان کا حصہ دو. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. تو یہاں پر کیا ہو گیا تھا کہ جو لوگ دوست ہوتے تھے، جن میں بھائی چارہ ہوتا تھا، منہ بولے بھائی ہوتے تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ وراثت کا حصہ کیا ان کو بھی دیا جائے گا؟ ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تمہارے جو عہد ہیں، جو پیمان ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. جو وراثت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے 11 اور آیت نمبر 12 میں بتا دیا، اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. ہاں، زندگی میں اپنی جو کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہیں، جو کچھ دینا چاہیں وہ انہیں دے سکتے ہیں. لیکن جو وراثت والی بات ہے وہ تو کیلکولیشنز اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیے. تو یہاں پر جو کہا گیا کہ دیکھیں، جو تمہارے والدین اور تمہارے رشتہ دار چھوڑ کر جائیں گے، اس میں سے جو ہم نے مقرر کر دیا وہی حصہ تم کو دیا جائے گا. آیت نمبر 34 دیکھتے ہیں. مرد عورتوں پر حاکم ہے. ٹھیک ہے؟ مرد عورتوں پر حاکم ہے بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی، اور بسبب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے. جو نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، غیب میں حفاظت کرنے والیاں ہوتی ہیں اللہ کی حفاظت سے. اور وہ خواتین جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، بس ان کو نصیحت کر دو، ان کو ان کے بستروں سے تنہا چھوڑ دو، ان کو مارو. پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف خواہ زیادتی کی راہ مت تلاش کرو. تو یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی ڈیفائن کر دیا کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں پر حاکم ہیں، ان کی فضیلت ان سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر جو ایک فیملی ہونا چاہیے اس کا نظام اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کس کے ہاتھ میں کمانڈ ہوتی ہے. ہیڈ آف دا فیملی کون ہوتا ہے؟ مرد ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور قوام کا لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا. اچھا دیکھیں، مرد جو ہوتا ہے وہ ذہنی اور جسمانی لحاظ سے عورت کے مقابلے میں مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور مرد جو ہوتا ہے اپنی بیوی بچوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کے اخراجات کی ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، تاکہ عورت جو ہے وہ اپنے گھر کو سنبھالے.
ایک عورت جب اپنے گھر کو بہتر طریقے سے سنبھالتی ہے، ایک ہی نظام بنایا ہوا اللہ نے کہ آدمی جائے گا کمائے گا، باہر کی دھوپ میں، باہر کی الجھنوں میں وہ ساری جو سٹرگلز ہیں وہ سہے گا، لیکن بیوی کیا کرے گی؟ اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرے گی. ٹھیک ہے. نیک بیوی کے کردار کیا ہیں کہ وہ خاوند کی عزت کرنے والی ہو. ٹھیک ہے. اس کے مال کی، اس کی اولاد کی، اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو. ٹھیک ہے. اگر عورت مرد کے مقابلے میں آ جائے، اس سے بغاوت کرے، تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو اچھی طریقے سے سمجھائیں. ٹھیک ہے. اچھے طریقے سے اس کو سمجھائیں. تو ایک عورت کو کیا کرنا چاہیے کہ مردوں کی غیر موجودگی میں ان کے مال کی، ان کی حقوق کی حفاظت کریں. جب وہ کام پر چلا جائے تو اس کی اپنی خود کی عزت کی حفاظت کرنا بھی ایک عورت کے لیے ضروری ہے، اپنے مرد کے لیے. ایک عورت کو اگر وہ گھر پہ چھوڑ کے جا رہا ہے ایک مرد، تو ایک عورت کی جو عزت ہے وہ بھی اس مرد کے لیے، اس شوہر کے لیے وہ امانت ہے اس کی کہ وہ اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے. ٹھیک ہے. اچھا، اگر کسی عورت کے رویے سے یہ ظاہر ہو کہ وہ سرکش ہے اور ہٹ دھرمی کر رہی ہے اور بہت بدتمیز ہے اور بالکل کسی بات سے مان ہی نہیں رہی، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو عورت کو شوہر کو یہ کہا گیا کہ اگر اس طرح کے فرکشنز پیدا ہو رہے ہیں، فساد پیدا ہو رہا ہے، تو یہاں فرمایا گیا کہ پہلے تو سمجھائیں اس کو. ٹھیک ہے. اور اگر نہ سمجھے تو پھر اس کے ساتھ اس کا بستر علیحدہ کر لیں، یعنی اس کے بستر کو علیحدہ کر دیں کہ بھائی اب تم ہماری بات کو سن نہیں رہی ہو، بھائی تمہارا ہمارا ریلیشن جو ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے وہاں سے ہٹا دیا جائے، رومز الگ کر لیے جائیں تاکہ تھوڑا بہت وہ سدھر جائے. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ اگر وہ اس کے بعد بھی نہ سمجھے، ٹھیک ہے، تو اس کو مارنا چاہیے. اب اس مارنے کو دیکھیں، اس مارنے کو بہت غلط طریقے سے لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ قرآن میں تو بیوی کو مارنے کا حکم ہے. دیکھیں یہ مار ایسی نہیں ہے کہ لے کے ڈنڈا اور لگے مارنے، ٹھیک ہے، اور چہرے پر تو مارنے کے لیے بالکل منع کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ مار ایک ایسی ہونا چاہیے جیسے ایک بچے کو مارتے ہیں. ہم اپنے بچے کو بھی تو مارتے ہیں نا جب ہمارا بچہ نہیں سنتا. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ بات سن کے ہر آدمی لگے اور ڈنڈا لے کے کھڑا ہو جائے اور مارنے لگے اپنی بیوی کو. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ کہا گیا کہ جب بہت ہی سرکش ہو جائے بیوی، کسی طرح سے وہ سمجھے نہیں، کسی طرح سے بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو تھوڑا بہت اس کو مار دو، تھوڑا بہت ڈانٹ ڈپٹ دو، تھوڑا بہت مار دو اس کو. اور چہرے پہ تو مارنے کے لیے ویسے بھی منع کیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ ایک سوسائٹی کا کانسیپٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیان کیا گیا، اور اسے ہمیں بتانے سے جھجکنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی یہ طریقے ہیں. اور ہاں، انہیں صحیح طریقے سے پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بھائی بستر الگ کر لیا ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عورت نہیں سن رہی تو آپ اس کو تھوڑا بہت اس کو مار سکتے ہو. ٹھیک ہے. پھر سے کہہ رہی ہوں کہ ان آیات کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے. ان میں ہم نے کسی بھی طرح سے ایکسٹریم لیول پر کہیں بھی نہیں جانا ہے. آیت نمبر اس لیکچر کی آخری آیت ہے آیت نمبر 35 جو ہمارا ٹارگٹ تھا الحمدللہ. آیت نمبر 35 ہے، اور اگر تم کو میاں بیوی کے درمیان افتراق کا اندیشہ ہو تو ایک مرد کے خاندان سے ایک ریپرزنٹیٹیو ہے وہ اسے مقرر کرو، اور ایک حکم عورت کے خاندان سے. اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کرے گا. یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. دیکھیں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان کچھ ہو گئی، بحث ہو گئی، تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اب لگ رہا ہے کہ نہیں اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مشکل ہو رہا ہے رہنا، لیکن اندر سے ان کا دل بھی ہے کہ بھئی ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اس میں کیا کریں؟ دونوں کے گھر سے ریپرزنٹیٹیوز لائیں، انہیں بلائیں، ان کو بٹھائیں، ان سے مشورہ کریں، ان سے بات کریں، اور ان کے بیچ میں جو بھی کچھ ہو اگر صلح ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کسی کے بھی گھر خراب ہوں، اور اللہ تعالیٰ تو دل کے حال جانتے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کہ یہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کو ایسا کچھ ہوتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مطلب دونوں مل کے بات کریں گے تو چیزیں جو ہوں گی وہ کلیئر ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. اگر وہ اصلاح کی پوری کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر آگے تو ہمیں پتہ ہے کہ پھر اس کے آگے کیا سچویشنز ہیں، آگے کیا ہو سکتا ہے. لیکن ہاں اس آیت میں کہا ہے کہ دونوں طرف سے ریپرزنٹیٹیوز آئیں اور اس بات کو سلجھانے کی کوشش کی جائے.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.